ایجوکیشن کے حوالے سے مختلف ڈفرینٹ ایکسپرٹس کو ہم نے انوائٹ کیا ہے جو انوائرمنٹ، کلائمیٹ جسٹس اور کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. تو ہم گفتگو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا توحید عالم صاحب، محمود عالم صاحب سے. محمود عالم صاحب جو ہیں وہ فروزاں ایک ماہنامہ رسالہ ہے کلائمیٹ کے حوالے سے، اور یہ اردو کا پہلا رسالہ ہے جو کلائمیٹ کے حوالے سے آگاہی فراہم کرتا ہے. محمود عالم صاحب ان کے ایڈیٹر بھی ہیں. محمود عالم صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیے کہ کلائمیٹ کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، یا جو بھی جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں، اس پر ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس کا کیا کردار ہے، جو پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اویئرنیس کے حوالے سے کس طرح سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے جو ہے موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ایک بڑے پروگرام کا انعقاد کیا، جس کی ضرورت آج جو ہے وہ پہلے کی بنسبت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہمیں کتنا شدید متاثر کر رہی ہیں. یہ تبدیلیاں اب ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں. اچھا، اس میں صرف میڈیا نہیں بلکہ جو ہمارا اردو ادب ہے، جو ہمارا ڈرامہ ہے، جو ہماری کہانیاں ہیں، ان سب کے حوالے سے جو ہے وہ صورتحال انتہائی حوصلہ شکن ہے. ہمارے ادب میں ہمارا ادیب، ہمارا شاعر موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں پر نہ کوئی افسانے لکھ رہا ہے، نہ کوئی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، نہ ہی نظمیں اور غزلیں لکھی جا رہی ہیں. میں نے ذاتی طور پہ اپنے پرچے کے لیے، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، کراچی کے اچھے بڑے شعراء سے ایک زمانے میں رابطہ قائم کیا تھا، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ بھی ایک ایشو ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ آگاہی پھیلانے کے لیے آپ بہت ساری نظمیں اور غزلیں مختلف موضوعات پر کہتے ہیں، تو ذرا اس کے اوپر بھی شروع کیجئے. تو وہ میرا مذاق اڑایا گیا تھا کہ یہ آپ کیا لیا ہے کہ دھواں نکل رہا ہے، درخت کٹ رہے ہیں، یہ کوئی مسئلہ ہے جس کے اوپر نظمیں اور غزلیں لکھی جائیں گی؟ یعنی یہ صورتحال تھی. یہی صورتحال ہمارے ادب میں ہے. آپ کو خال خال جو ہے وہ کوئی سٹوریز ملیں گی. یہی صورتحال ہمارے ڈرامے میں ہے. آپ ذرا سا پڑوسی ملک کو دیکھ لیجئے تو وہاں جو فلمیں بن رہی ہیں، خاص طور پر ساؤتھ کی موویز میں، ہر تیسری مووی کے اندر جو ہے وہ انوائرمنٹل ایشو کو کسی نہ کسی طریقے سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ڈرامے میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس آگاہی کو پھیلائے. جہاں تک رہ گئی میڈیا کی بات، تو صورتحال وہاں بھی جو ہے وہ انتہائی ناگفتہ ہے. ہمارے میڈیا میں کے پاس یہ اس بات کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے، خاص طور پہ پرائم ٹائم میں الیکٹرانک میڈیا کے پاس اور اخبارات میں مین سرخیوں میں، کہ وہ موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلی کو ہائی لائٹ کریں. آپ نے خال خال کوئی بحث و مباحثہ دیکھا ہوگا جو ہمارے نیشنل میڈیا پہ یا ہمارے پرنٹ میڈیا میں جو ہے وہ آتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کوئی ڈیزاسٹر آیا ہوا ہوتا ہے، جب المیہ جنم لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو کوئی گفت و شنید نظر آ جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ڈھونڈتے ہی رہیں گے، جبکہ یہ ایک بہت بڑا میڈیم ہے اس آگاہی کو پھیلانے کا. لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں خود ایک پرنٹ میڈیا کا فرد ہوں، کہ ہمارے پاس جو ہے یعنی اس کی بیٹ ہی نہیں ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہیلتھ کی جو بیٹ ہے وہ انوائرمنٹ کو جو ہے وہ کور کر رہے ہوتے ہیں. انوائرمنٹ کے لیے ابھی تک جو ہے وہ ہمارے میڈیا کے اندر، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، کوئی جو ہے وہ خصوصی طور پہ بیٹ نہیں ہے. جب اربن فلڈنگ ہوتی ہے، جب ہیٹ ویو ہوتا ہے، تو وہی بیچارے لوگ جو ہیں ہیلتھ والے وہ جا کے اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ اس حوالے سے حوصلہ شکن ہے. جبکہ موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو ہے
پاکستان اور خصوصاً کراچی جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس شہر کی صورتحال انتہائی ابتر ترین ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں اس کے اندر اس کی شدت میں اور اضافہ ہوگا۔ جی محمود عالم صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ میڈیا کے پاس انوائرمنٹ کو کور کرنے کی بیٹ ہی نہیں ہے، یعنی کہ ایک ایسا ایشو جس نے دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اور جو تباہی اور بربادی سامنے آ رہی ہے اس حوالے سے ہماری میڈیا کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ان موضوعات کو کور ہی نہیں کیا جاتا، اور ویسے بھی جو سوشل ایشوز ہیں ہماری میڈیا کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پرائم ٹائم کے حوالے سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جسٹ پولیٹیکل جو ایشوز ہیں یا جو لیڈرز ہیں وہ انہی کی خبروں کے پیچھے رہتے ہیں۔ تو بہرحال گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کراچی کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب، آپ چونکہ ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں، ایک میڈیکل پروفیشنل بھی ہیں، تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیے کہ جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں یہ ہیلتھ پر یا پبلک ہیلتھ پر یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہم بیماریوں کا علاج تو ڈھونڈتے ہیں لیکن ان کی جو جڑیں ہیں، روٹ کازز ہیں، کیا یہ انوائرمنٹ ان میں سے ایک ہے؟ جی ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کی کازز کیا ہیں، کہ انوائرمنٹ جو ہے، جو کلائمیٹ چینج ہے یا گلوبل وارمنگ جو ہے جس کا ہم لوگ شکار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو میں ایک چھوٹی سی بتاؤں گا بات۔ ہمارے ہاں فشنگ ہوتی ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، لیکن اس فشنگ میں بھی کیا ہوتا ہے، چوری چھپے جو ہے وہ ان کے ہوڑے کہلاتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور جو ہے نا جو بین پیریڈ ہے اس میں بھی فشنگ کرتے ہیں، جبکہ فشز آپ کو پتہ ہے کہ 10% جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتی ہیں۔ تو اب اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمارے میڈیا کو آگے آنا ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں لینڈ فلز ہو رہی ہیں، جہاں پہ گاربیج ہمارا ہے وہ سب جا کے ایک جگہ پہ ہو رہا ہے، وہاں جو ڈیکے ہو رہا ہے، وہاں سے جو گیسز ریلیز ہو رہی ہیں وہ کیا اپنا ایفیکٹ ڈال رہی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے ہماری ٹرانسپورٹ کا آپ نے حال دیکھ لیا ہے کہ اس میں کس قدر کوئی چیکنگ کوئی اس کا نہیں ہے، دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں۔ ہم لوگ ابھی ریسنٹلی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں میرے استاد پروفیسر ٹیپو سلطان صاحب، ان کی سربراہی میں ہم لوگ کہ میڈیکل ڈیلیگیشن ہمارا چائنا گیا تھا، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں تو ٹرانسپورٹ کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو ہم نے کہا یہ کیسی گاڑیاں ہیں، پتہ ہی لگا وہ ساری الیکٹرک پہ چل رہی تھیں۔ موسٹ آف دا وہیکلز جو تھیں وہ الیکٹرک پہ چل رہی تھیں، اور جن کے پیچھے نمبر پلیٹ گرین تھی وہ مطلب یہ کہ الیکٹرک پہ تھی، اور بلو نمبر پلیٹ والی جو تھی وہ فیول کے اوپر چل رہی تھیں۔ تو ان کی اور بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ پاور پلانٹس ہیں جو ہمارے ہاں چل رہے ہیں، جو جنریٹ کر رہے ہیں الیکٹریسٹی کو، اور یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ایشو ہے۔ اس کے اندر ایگریکلچر آپ دیکھیں، وہ جو اپنی جو فاسل فیولز وغیرہ ہیں یا جو ہے وہاں پہ جو کیمیکلز کا یوز ہو رہا ہے، اس سے جو ہے کس طریقے سے کلائمیٹ چینج آ رہا ہے۔ یہی جو ہے صرف نہیں بلکہ ایک اور چیز ہوتی ہے، جب گلوبل وارمنگ بڑھتی ہے تو آپ کی میٹا وہ کہلاتی ہے کہ میٹا فراسٹنگ جو ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی فریز لیئرز جو ہیں، فریز جو جہاں پہ کہ 2 سال تک جو ہے وہ فریزنگ پوائنٹس یا اس میں جو ہے وہ اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈس جو ہے اس کو جو ہے وہ ایبزارب کر کے رکھتی ہیں۔ جیسے ہی وہ ڈی فریز ہوں گی وارمنگ کی اس سے، تو یہ ہے آپ کو جو ہے نا ہیٹ وہ آئے گی، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ کلائمیٹ جو ہے اس کے ایونٹس آئیں گے۔ کلائمیٹ ایونٹس کیا ہوتے ہیں کہ جناب فلڈ آ گیا ہے، آپ کی ہریکین ہے یعنی طوفان آ گئے ہیں، یا یہ کہ جو ہے ایک بڑے ڈیزاسٹر آ رہے ہیں، اس سے آپ کی جو ہے نا کلائمیٹ جب چینج ہوگا، موسم چینج ہوگا، اس سے جو ہے آپ کے اندر پالیوشن بڑھے گی۔ جب پالیوشن بڑھے گی تو آپ کی اس میں کیا ہوگا کہ جو ڈیزیزز ہیں وہ ایگریویٹ جو پہلے سے موجود ہیں، جو الرجک اوریجن کی ہیں، مثال کے طور پر استھما ہے،
وہ پتہ لگا کہ وہ زیادہ لوگوں میں ہونا شروع ہو گیا. الرجی جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہ جامع کلاس سے لے کے اور یہاں تک جو ہے کراچی کے سراب گوڑ تک جو آپ کی ایئر ہے یہ اتنی تھکلی پاپولیٹڈ ہے جو دھوئیں سے بھری ہوئی ہے. بلکہ یہی نہیں, یہاں پہ موجود جو درخت ہیں, جب بارش ہوتی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ دو کام اس سے بڑے آسان ہو جاتے ہیں. ایک یہ وہ درخت جن پہ کالے کالے دھوؤں کی چادریں پڑی ہوئی ہیں, اور دوسرا وہ پانی جو کہ کچی زمینوں میں نیچے بیٹھ جاتا ہے, اور جہاں بیچارے لوگوں کو پانی کی سہولت پتہ لگا کہ جی وہ بورنگ کے ذریعے لے رہے ہیں لیکن وہ بھی نیچے جاتا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں کرنے کے لیے ابھی بہت اچھی بات کسی نے کہی کہ جو نا امپلانٹیشن, یعنی کہ آپ درخت لگائیں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈونیشیا نے اس قدر درخت لگانے کی مہم چلائیں اور اس قدر درخت لگائے کہ ان لوگوں نے 3 سے 4 ڈگری ٹیمپریچر اپنا کم کر لیا ہے. اگر ہم لوگ اس چیز کو نہیں کریں گے تو ہمارے ہاں جو ہے ایئر بورن ڈیزیزز ہیں, جس کے اندر جو ہے ہمارا استھما ہے, ہماری کرونک آبسٹرکٹیو لنگ ڈیزیزز ہیں, ہمارے ایون جو ایسے پولیوٹس ہیں جو کہ کینسر پیدا کرتے ہیں, لنگ کینسر, وہ ہو جائے گا. اس سے جو ہے پھر آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں اس دفعہ 1000 سے زیادہ اموات ہوئی تھی. تو ہمارے پالیسی میکرز جو ہیں وہ اس قسم کی پالیسیاں بنائیں. شاید میں غلط ہوں, میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے کہ ایسے گرم ترین موسم میں جو بہت زیادہ عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو میرے خیال میں حج کے لیے بھیجنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ نے وہاں دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ ایکسپائر ہوئے, میری خود مسز جو ہے, میرے بچوں کے ایگزام ہو رہے تھے بورڈ کے, میں یہاں تھا, میری مسز حج پہ گئی تھی اس قدر خوفزدہ حالت میں, خاص طور پہ 10 تاریخ کو جو عید کا دن تھا سعودی عرب میں, وہاں پر وہ کہہ رہی تھی میں جا رہی تھی اور میرے لیفٹ اور رائٹ پر فٹ پاتھوں پہ لاشیں پڑی ہوئی. تو ایسے موسم میں یہ پالیسی ساز جو پالیسی میکر ہیں ان کو چاہیے کہ اس قسم یہ کریں, ورنہ یہ کہ جو ڈیزاسٹر آئیں گے, جو طوفان آئیں گے, اس سے کیا ہوگا, پھلوں کی تباہی, فصلوں کی تباہی, اور پھر اس سے ہمارے ہاں کیا ہوگا کہ آپ کی ہر چیز کا قحط تک یعنی ایون آ سکتا ہے. یہ اس کا ریپرکشن ہے کہ وہ کس طریقے سے یعنی ایک چیز آتی ہے موسم کی تبدیلی سے. اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو سب کو ایک قومی یعنی کہ یکجہتی کے ساتھ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ پولیو فری کنٹری کیوں ہے؟ ہم لوگ آج تک پولیو فری نہیں ہیں. بنگلہ دیش میں جب پولیو کی ٹیم کسی گلی میں جاتی تھی تو اس کو لوگ ویلکم کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے, بتاتے تھے کہ اس گھر میں اتنے بچے ہیں, اس گھر میں اتنے. ہمارے یہاں ٹیم آتی ہے وہ تو اس کو دھتکارتے ہیں, ایون پلواتے ہی نہیں ہیں, اور اپنی وہ بتاتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو کنسلٹنٹ سے ہو رہا ہے. کوئی اس کو ویلکم نہیں کرتا, کوئی پانی تک کے لیے نہیں پوچھتا. اور ہمارے میڈیا کو میں یہ کہتا ہوں خاص تو دیکھیں میڈیا بہت اہم پلر ہے, یعنی جو اہم پلروں میں سے وہ میڈیا ہے. اگر میڈیا کی جس دن پولیو کی کمپین ہوتی ہے اس دن تمام ٹی وی چینلز اور اس کے اخبارات کی سرخیاں اگر اس سے بھری ہوئی ہوں تو پھر کیا کہ شاید اس کا کچھ اثر ہو اور ہم جو ہے کسی طرف کامیابی حاصل کر سکیں. ہم نے چیچک کے خاتمے میں بھی جو کامیابی حاصل کی تھی اس میں بھی ہم پوری دنیا میں بدترین کامیابی تھی, جس کو کہتے ہیں کامیاب تو ہوئے تھے لیکن وی ور دا سیکنڈ لاسٹ کنٹری ان ہول آف دا نیشن. پاکستان پوری دنیا میں سب سے آخر میں, ہمارے بعد انڈیا تھا, لیکن اب انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے. تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ اس دفعہ 14 اگست آ رہی ہے, اس میں آپ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے درخت لگائیں تاکہ جو ہے اپنے شاید کسی کا گزر وہاں سے ہوا ہو نیپا چورنگی سے. ابھی سردیاں کا موسم شروع ہوگا, عام شہر میں جیسے بھی آپ گزر رہے ہوں, لیکن جیسے ہی نیپا سے آپ یونیورسٹی کی طرف جائیں گے لوگوں کو سردی لگنی شروع ہو جائے گی, کیونکہ وہاں پر امپلانٹیشن بے انتہا زیادہ ہے. تو وہاں کی وجہ سے ٹھنڈ کا تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے اس کا درختوں کا ایک بہت بڑا رول ہے. وہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے فوٹو سنتھیسس کے درمیان جو ہے وہ ڈرین کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ پلانٹس جو ہیں جب اپنی خوراک پیدا کر رہے ہوتے ہیں, فوٹو سنتھیسس کا پروسیس ہوتا ہے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے لیے نقصان دہ وہ ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں. تو امپلانٹیشن کا بے انتہا رول ہے, ادروائز ہم لوگ بے انتہا ڈیزیز کا شکار رہیں گے. اور
اسی طریقے سے یہ چلتا رہے گا. شاید نیو یارک میں ایک کلاک لگی ہے ابھی, نیو یارک میں ایک ایسی گھڑی لگی ہے جو کہ الٹی چل رہی ہے, اور انہوں نے ٹائم دیا ہے 7 سال کا, اور وہاں روزانہ 1 دن 1 گھنٹہ اس طرح کم ہو رہا ہے, اور کہہ دیا گیا ہے کہ 7 سال کا ٹائم ہے آپ کے پاس. اگر آپ نے گلوبل وارمنگ کے اوپر کوئی کام نہیں کیا تو پھر بہت بڑی تباہی آئے گی, اور یہ جو گلیشیئر میلٹ ہوں گے, اور اس سے جو آپ کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ نکلے گی وہاں, جو اس کی جو فراسٹڈ لیئر سے. ہمارے یہاں ڈرلنگ کا پروسیس آپ نے دیکھا وہ ہوتا ہے, اس ڈرلنگ میں لیکیج ہوتی ہے میتھین گیس کی, جو آف شور ڈرلنگ ہوتی ہے وہاں بھی یہ بھی ایسی چیزیں ہیں. پھر جو ہے ہمارے یہاں کنزمپشن جو ہے پاور پلانٹ جو ہے کول کی جو کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی یہ ساری کام جو ہے ہم لوگوں کو, ہمارے ایکسپرٹس کو جو ہے مل کے کرنے چاہیے. ادروائز جو ہے ہم لوگ اسی طریقے سے صحت کا شکار رہیں گے, ہمارے ہاسپٹل اور زیادہ اوور برڈن ہو جائیں گے. ہالینڈ جو ہے اس نے کہا کہ اس کو انڈس ہاسپٹل کے باری صاحب کو کہ ہم اپنا ایک ہاسپٹل آپ کو ڈونیٹ کریں گے, تو انہوں نے بولا ہاسپٹلز ڈونیٹ کریں گے تو آپ یہاں کیسے کام چلے گا. انہوں نے کہا ہم نے پریونشن پہ اتنا کام کر لیا ہے کہ اب ہمیں ہاسپٹل کی ضرورت نہیں. اسی لیے باری صاحب کا آپ نے سنا ہوگا, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ میں ہاسپٹل ختم کر دوں. ہاسپٹل ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوبت ہی نہ آئے کہ جب آپ کو پرائمری ڈیزیزز سیکنڈری میں تبدیل ہوں اور ٹرشری کی لیول پہ جا کے آپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے. تو آپ کو پریونشن کی طرف آنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر آفتاب. اب ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے یاسر حسین دریا. یاسر دریا صاحب کلائمیٹ ایکشن سینٹر کراچی کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں اور ایک کلائمیٹ ایکٹیوسٹ بھی ہے. یاسر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے دریا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کلائمیٹ ہمارے نیچر پر, ہمارے فطری ماحول پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے, کس طرح سے اس سے برباد کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے یہاں پرندے بھی نہیں پائے جا رہے ہیں اس طرح سے جو پہلے یہاں ہوتا تھا, اور جو ایک نیچرل سائیکل ہے ہمارا, تو وہ انوائرمنٹ اسے کس طرح سے تباہ و برباد کر رہا ہے. یاسر حسین دریا. شکریہ اصغر صاحب. میں یوں کہوں گا کہ مجھے فطرت سے محبت ہے, پیار ہے, ٹھیک ہے. جب ہم ادب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں فطرت کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اس میں گل و بلبل کا ذکر تو ہے ہی, جو کہ رد کیا گیا اس پچھلی صدی کے اوائل میں کہ جناب گل و بلبل سے آگے نکلو, شعور حاصل کرو, اور چیزیں کرو. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. اچھا, تو بہت سارا یہ تھا کہ ادب میں تو یہ فطرت بہت موجود ہے. سو اس لیے دریا کا بھی ذکر آتا ہے اس کے اندر, اور دریا کا ذکر ہماری اپنی پاکستانی زبانوں میں بھی, خاص طور پہ سندھی سرائکی میں بھی بہت ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اور پیچھے جائیں تو فارسی شاعری میں بھی آپ کو ملے گا. سو دریا کا انتخاب جو تھا وہ کچھ اسی طرح سے تھا کہ ایک طرف خیالات کا دریا ہوتا ہے, کلچر کا دریا ہوتا ہے, وہ اثاثے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف اگر آپ اپنی فزیکل جو دنیا ہے, مادی دنیا ہے, اس کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو دشت اور دریا یہ سب ملیں گے. تو یہ تو آپ کی پہلی سوال کا جواب ہو گیا. اچھا, تو جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کلائمیٹ اور انوائرمنٹ کا کیا تعلق ہے, سو میں پریفر کرتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے فطرت ہی سے شروعات کریں. یعنی کہ اگر آپ کو کلائمیٹ سمجھنا ہے, سو بات ہو رہی ہے کچھ موسم سے ریلیٹڈ تو ہے, ٹھیک ہے, کلائمیٹ, ویدر, ٹھیک ہے. یہاں سے بات تو شروع ہوتی ہے کہ جناب بارش بہت ہو گئی, یا بارش ہوئی ہی نہیں سالوں تک, یا سمندر سے طوفان آ گیا, ٹھیک ہے. سو پانی سمندر سے بھی آ سکتا ہے کراچی کے اندر, دریا سے بھی آ سکتا ہے, اور بہت زیادہ بارش سے بھی آ سکتا ہے. تو اب آپ اس میں جو فطرت اور موسم کا تعلق ہے وہ یہاں تک تو دیکھ سکتے ہیں,
لیکن کیونکہ یہ ہمارے روزمرہ کے مسائل جو ہمیں درپیش ہوتے ہیں آنے جانے میں، کام میں، تجارت میں، سو یہ والے جو مسائل آتے ہیں تو یہ ہمارے روزمرہ کے مسائل میں بیچ میں آ جاتے ہیں، اور پھر نقصان جب ہوتا ہے تو بہت بڑا ہونے لگا ہے جو کہ اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا۔ سو جب اس طرح کی چیزیں ہوئیں، جیسے کہ 2022 کا جو سیلاب اور اس نوعیت کا، اس سائز کا بارش کی وجہ سے سیلاب، کہ کراچی کی آبادی جو کہ کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں 3 کروڑ ہے، سو سمجھے کہ دیہی علاقے اتنے، کیونکہ وہاں پہ تو آبادی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، سو دیہی علاقوں کے 3 کروڑ لوگ جو تھے وہ اس پانی سے بے گھر ہو گئے۔ سو آپ امیجن کریں کہ یہ بلوچستان اور سندھ کا کتنا بڑا حصہ ہوگا کہ کراچی جتنے لوگ اس کے اندر بے گھر ہوئے۔ اس میں سے اچھا میں بات واپس آتا ہوں، بات فطرتی کی ہو رہی تھی۔ سو یہ فطرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک، سو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ فطرت نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن انسان کی نیچر، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کرنا جو ہے وہ سمجھتا ہے میرا فرض ہے، اور وہ اس میں بہت فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم نے نیوکلیئر بامبے بنا لیا ٹیکنالوجی سے۔ سو تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو اگر 1940 کا ماحول دیکھیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ماڈرنائزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ سو جب پاکستان کا وجود ہوا تو وہ یہ تھا کہ ایک ماڈرن نیشن پیدا ہوئی۔ سو اس میں ماڈرن نیشن اب کیا کرتی ہے، تو وہ یہی تھا کہ ترقی کی مراحل جو ہے وہ طے کرے گی، ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک بہت ضروری بات اس زمانے میں لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، جو کہ اب اندازہ ہوا ہے، کہ اس ٹیکنالوجی کی دوڑ کے اندر ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی تھا، اور وہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کے سائیڈ ایفیکٹ وہ پڑتے ہیں لوگوں کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، اور زمین اور پانی اور دنیا کے جتنے سسٹمز ہیں۔ یعنی ایک سسٹم چل رہا ہے نا کہ آپ کی، اگر آپ یہ پوچھیں فار ایگزامپل کہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے کہ بھائی آپ کہاں ہیں اس وقت، کہاں ہیں؟ سو آپ کہیں گے چلیں آرٹس کاؤنسل میں۔ آرٹس کاؤنسل کہاں ہے؟ وہ کراچی میں۔ کراچی کہاں ہے؟ اچھا تو آپ کہیں گے چلیں سندھ میں، ٹھیک ہے۔ اور کہاں ہے؟ آپ نے کہا کہ عریبین سی کے کنارے ہے، بلوچستان کی سائڈ میں ہے، اور کہیں گے اور کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے چلیں ایشیا میں ہے، پھر آپ کہیں گے اور کہاں ہے؟ سو کہیں گے دنیا میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کہیں گے دنیا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، سو آپ کہیں گے دنیا جو ہے وہ یونیورس میں ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایڈریس نہیں ہے۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کہیں کہ میں دنیا میں ہوں، تو آپ دنیا اتنی یونیک چیز ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ فضا بلکہ خلا کے اندر ایک بال، گیند نما ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، اور اس کے اندر صرف اس کے اندر جاندار چیزیں بھی ہیں، اس کے اندر ایسے موسم پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے وہ گرم تھا، نکلا وہ سورج ہی سے ہے، جب اس کے ٹکڑے ہوئے اور وہ دائروں میں آ گئے تو آپ کا سولر سسٹم بن گیا۔ ایسے کروڑوں سولر سسٹم موجود ہیں، ٹھیک ہے، سولر سسٹم۔ اب دنیا آپ سوچیں کہ یہ کتنا ذرا سا ذرہ ہے آپ کی، اور صرف اسی کے اندر جاندار چیزیں پائی جاتی ہیں، اور جاندار چیزیں جب نمودار ہوئیں جب دنیا ٹھنڈی ہوئی اور اس کے اندر ایک فضا، یعنی فضا واقعی ایئر، آکسیجن، اور اس کے اندر دیگر گیسز جو ہیں، ان میں ایک ایسا بیلنس پیدا ہوا کہ جو جن ٹیمپریچرز میں ہم رہتے ہیں، ہم کن ٹیمپریچرز میں رہتے ہیں بھائی؟ تھوڑا بہت 0 سے نیچے چلا جائے گا، بہت جائے گا تو 30 ڈگریز نیچے چلا جائے گا، اور گرم ہوگا تو 50 ڈگری ہو جاتا ہے۔ لیکن سو یہ جو ٹیمپریچر ہے، اس کے اندر زندگی سمندر سے نمودار ہوئی آہستہ آہستہ، یعنی اس کے اندر پودے بھی شامل ہیں، اس کے اندر پھر آہستہ آہستہ دیگر جاندار یعنی کہ جانور، مچھلیاں، اور پھر وہ زمین پہ آ گئے، پھر انہی میں سے انسان نمودار ہوا۔ تو یہ والا جو آپ سمجھیں کہ یہ ادوار ہیں، ان کو اگر آپ جیولوجی کے اس سے دیکھیں
تو یہ تو بلینز آف ایئرس کا ایک طویل تاریخ ہے جو کہ جیولوجی کی تاریخ ہے، زمین کی تاریخ ہے، اس کے بالکل سرے پہ ہم آئے ہیں اور ہمارے پاس اس طرح کی طاقت ہے کہ ہم اس پورے نظام کو تباہ 2 سیکنڈ میں کر سکتے ہیں، یہ طاقت ہمارے پاس ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج پیدا کیسے ہوا، تو یہ اس طرح سے ہوا کہ جتنی جاندار چیزیں ہیں وہ جاندار چیزیں جب پچھلے کروڑوں سال سے جب وہ مر جاتی تھی تو وہ آہستہ آہستہ زمین کے نیچے دب جاتی تھی، یعنی کہ جس طرح سے ابھی ہوتا ہے کہ پتے جو ہیں یا کوئی جاندار شے جب وہ مر جاتی ہے تو اس کا ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتا ہے، میتھین نکلتی ہے اس کے اندر سے، اور چاہے گھاس ہو یا انسان ہو یا جانور ہو، اور وہ آہستہ آہستہ زمین میں دب جاتا ہے۔ زمین میں دبنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جب یہ ملینز آف ایئرس کا عرصہ گزر جائے گا تو یہ اس کے پورے آپ سمجھے کہ زمین کے اندر آپ کو ذخائر ملیں گے، اور یہ ذخائر تیل اور کوئلہ اور گیس کے ذخائر ہیں جو جاندار چیزوں سے بنے ہیں۔ یہ کوئلہ اور پتھر، کاربن اور پتھر میں یہی فرق ہے کہ پتھر جو ہے وہ تو منرل سے بنا ہوا ہے، وہ جاندار چیزوں سے نہیں بنا ہے، جبکہ کوئلہ، گیس، یہ ساری وہ چیزیں جو کہ کاربن بیسڈ ہیں، اور یہ یعنی لائف جو ہے، ہماری زندگی جو ہے یہ کاربن بیسڈ ہے، اس میں کاربن کی چینز ہیں، صرف پروٹینز کی چینز ہیں یہ۔ سو جو جاندار چیزیں ہیں انہی سے تیل بنتا ہے، جب وہ صرف کاربن رہ جاتا ہے تو وہ پیور کوئلہ رہ جاتا ہے۔ جو ہمارے یہاں تھر کے اندر کوئلہ ہے وہ پورا ابھی کوئلے میں کنورٹ نہیں ہوا ہے، وہ ہے لگنائٹ، جس میں کہ کافی حصہ آرگینک ہے، ٹھیک۔ سو جب ہم تیل نکالتے ہیں، کوئلہ نکالتے ہیں، اور اس کو پچھلے 100-150 سال سے پوری دنیا میں بے دریغ جلا رہے ہیں انرجی کے لیے، اگین یہ وہی بات ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ سو جو ممالک زیادہ انرجی پیدا کرتے ہیں وہ انہوں نے زیادہ ترقی کی، یہ بھی ایک حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ سو اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اگر زمین سے تیل اور جس سے ساری گاڑیاں چلتی ہیں، اور دوسری طرف کوئلہ جس سے کہ سمجھے کہ سمجھے کہ پوری دنیا کی بجلی بنتی ہے، تو یہ جب پچھلے 150 سال سے اور کوئلہ نکال کے آپ نے فیکٹریوں کو چلانا شروع کیا، ٹھیک ہے، سو وہ اس سے اسٹیم انجن بھی آیا سامنے، آپ کے اسٹیم سے چلنے والی فیکٹریاں بھی آئیں، اور پھر بجلی کا جب دور آیا تو وہ اس سے آپ نے بجلی بھی بنائی۔ سو جب ہم تربیلا اور منگلا کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئلہ تو نہیں ہے لیکن وہ پانی سے پھر بجلی بنا رہے ہیں۔ تو 1960 کے زمانے میں جب 60 کی دہائی میں جب تربیلا اور منگلا بڑے بڑے پروجیکٹ ٹھیک ہے بنے، تو اس میں خاص اینگل یہ تھا کہ یہ ملک ترقی کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت میں وہ ڈیم کے لیے زمین حاصل کی جاتی تھی تو لوگوں کو 24 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا اس جگہ پہ کہ آپ زمین خالی کر دیں، ٹھیک ہے۔ سو ان گاؤں کے لوگوں کو بھگا دیا گیا۔ جتنے جب سے اب تک پروجیکٹس ہیں ٹھیک ہے، ان میں سب سے پہلا یہی کیا جاتا ہے کہ جو لوکل آبادی ہے اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے ٹیکنالوجی کا جب وہ اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا ایجنڈا جو ہے وہ لوگوں کو سیٹ کرنا چاہیے، بلکہ گورنمنٹ کا ایجنڈا بھی لوگوں کو سیٹ کرنا چاہیے، گورنمنٹ خود سے کیسے چل سکتی ہے، ٹھیک۔ سو اس میں جو پہلو سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی سے یعنی جتنا یہ کلائمیٹ چینج کے اثرات جو اب ایک بہت شدید طریقے سے ظاہر ہو رہے ہیں، یہ ہم نیچر سے جو کہ ہم بھی اس کا حصہ ہیں، ہم اس سے کھیلتے ہوئے ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتے کرتے اپنا ہی نقصان کر بیٹھے ہیں، ٹھیک۔ سو یہ بات سمجھنا بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی بیسک ہے۔ اس میں نقصان کی نیچر کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان، جیسے کہ لوگ خود لوگوں کو بھگا دیتے ہیں کہ سوئی سے گیس نکلی ہے، وہاں پہ گیس نہیں موجود، تھر سے کوئلہ نکالیں گے، کہیں گے کہ تھر بدلے گا پاکستان، اور وہیں کے جو گاؤں ہیں آس پاس کے سارے گاؤں سوائے جو ان کے ماڈل ولیجز ہیں جو کہ ایگرو اور سندھ ایگرو
कोल माइनिंग कंपनी, जिसका कि 50% 51% गवर्नमेंट ऑफ सिंध मालिक है, उन्होंने जितने आसपास के गांव थे, ठीक है, उनका या तो पानी खींच लिया, क्योंकि कोल माइनिंग के लिए, जो कि ओपन पिट कोल माइनिंग है, इस तरह का चौकोर जो है ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें कि ट्रक चलते हैं, नीचे चलते हुए जाते हैं और कोयला निकाल के लाते हैं, उससे फिजा में भी कोयला जाता है, सो लोग जब थूकते हैं वहाँ पे तो काला काला कुछ निकलता है उनके अंदर से, और पानी बहुत सारे गांव से गायब हो गया है क्योंकि वो पानी खींचा गया है कोयले की माइनिंग करने के लिए। तीसरा, जब वो पानी इस्तेमाल हो गया तो उसको उन्होंने आर्टिफिशियल लेक उसकी बना दी, जिसको कहते हैं गोरानो, जिसका नाम है गोरानो लेक। उस गोरानो के आसपास के गांव को आप देखें तो उनके सारे कुएं जो है वो जहरीले हो गए, जानवर मर रहे हैं। एक और बड़ी अजीब सी बात होने लगी, अब आप नेचर से खेल रहे हैं ना, अब इसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। कहते हैं कि उस इलाके के अंदर बिजली बहुत ज्यादा पड़ने लगी है और वो लोगों के घरों पे भी गिरती है, जानवरों पे भी गिरती है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? तो अब ये तो एक्सप्लेन करना बगैर साइंस के एतबार से, बगैर स्टडी के, तो आप सिर्फ गैस वर्क ही कर सकते हैं। उसमें आप गैस वर्क ये कर सकते हैं कि जो फिजा है उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स आ गए, ऐसे एरोसोल्स आ गए जो कि बिजली को आसानी से नीचे उतार देते हैं, एक कंडक्टर का काम करते हैं, ठीक। जी बहुत शुक्रिया यासिर साहब। हाँ, हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे दूसरे राउंड में। हमारे साथ डॉक्टर सुहेल महमूद साहब तशरीफ फरमा है, जो कि सदर शोबे उर्दू हैं जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन कराची के। डॉक्टर साहब, जैसे कि कहा जाता है कि अदब जो है वो समाज की अक्कासी करती है, अदब जो है वो समाजी मसाइल की निशानदही करती है, या अदब समाज का आईना है। तो आप ये बताइएगा कि उर्दू अदब ने माहौलियाती मसाइल को अपने अंदर किस तरह से समोया, या अदीबों ने, शोहरा ने, या उर्दू अदब से वाबस्ता लोगों ने माहौलियाती मसाइल पर किस तरह की चीज़ें जो है वो सामने लेकर आए, और उर्दू अदब किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है एनवायरमेंटल इश्यूज़ को। जी डॉक्टर सुहेल महमूद साहब। हेलो जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर असगद साहब, थैंक यू वेरी मच शरीक गुफ्तगू होने की दावत देने के लिए। अदब यकीनन, हेलो जी, अदब यकीनन हमारी समाजी ज़िंदगी का, हमारे तमाम हालात का एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर सबका सारे अदवार, सारे तारीख़ जो है और इंसान की सारी तख्लीकी और जो वो उसकी सरगर्मियाँ हैं वो उसमें मौजूद रहती हैं। इसके अलावा उसके मुशाहिदात भी मौजूद रहते हैं। तो अगर हम मुझे याद है कि जब हम मास्टर कर रहे थे तो एक असातिज़ा ने एक जुमला याद कराया या बताया कि वो अदब अनफस व आफाक की शायरी, अनफस की शायरी ये है कि आप दाखिल के मसाइल को बयान करें और ख़ारिज के मसाइल को बयान करने के लिए आफाक की शायरी। अच्छा, अब आफाक की शायरी के अंदर भी दो तरह से हम उसे देख सकते हैं कि आफाक की शायरी वो है जो बैरून की शायरी है, और इसमें मज़ाहिर फ़ितरत जितने हैं जो मुशाहिदा किए मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ों ने, शुअरा ने, उनका तज़किरा आता है। इसमें भी हम दो किस्म की कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ये ज़ुमराबंदी यूँ होगी कि कुछ बशर मरकज़ियत के हामिल हैं जिसमें इंसान की मरकज़ियत है और अतराफ़ की चीज़ें उसमें बयान की गई हैं, लेकिन इंसान की मरकज़ियत को कायम रखा गया। और फिर कुछ ऐसे हैं जो माहौल की मरकज़ियत के हामिल हैं। तो ऐसे अदब पारे भी मौजूद हैं जो माहौल की मरकज़ियत के, और ये इब्तदाई अदब में भी है। मसलन एक उर्दू अदब की पुरानी सिन्फ है जिसका नाम है 12 मासा। 12 मासा की जो सिन्फ है उसमें एक ये गीत की एक ज़ेली सिन्फ है जिसमें औरत अपने महबूब के लिए अपने जज्बात का इज़हार करती है, और 12 महीनों के अंदर, 12 मौसमों के अंदर उस पर जो मुख्तलिफ़ कैफियत गुजरी है मौसमों के मुताबिकत से, सावन के अंदर क्या गुजरी है, भादों के अंदर क्या गुजरी है, तो वो कैफियत उसमें बयान की जाती है। तो ये एक ताल्लुक़ जो है वो इर्तिकाई अमल में है। ये नहीं है कि माहौलियाती शऊर कोई आज की चीज़ है, बल्कि माहौलियाती शऊर हमेशा से इंसान के अंदर मौजूद रहा है जब से वो मौजूद। लेकिन वो माहौल से जो ताल्लुक़ था वो एक वालिहाना ताल्लुक़ था। अगर हम उसे देखें तो उसमें सेलिब्रेट करते हैं अशिया को जो अतराफ़ की अशिया हैं, लेकिन आज का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ हमें एक मातम की ज़रूरत है।
ماحول کے اعتبار سے ایک ماتم کی ضرورت ہے کہ ہم وہ ماحول جو مس کر رہے ہیں، جو چیزیں پہلے ہمارے ماحول میں موجود ہوا کرتی تھیں، پرند جو پرندے، میں ابھی اپنے بچوں کو ابھی گھمانے کے لیے میاں والی لے کے گیا تو وہ چڑیا چڑے اور مختلف قسم کی جو مینا تھی انہیں دیکھ کے بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ اس طرح کے پرندے جو ہیں، حالانکہ یہ وہ پرندے ہیں جو بچپن میں ان سے سب نے یہاں پہ موجود دیکھے۔ تو ایسی اشیاء جو گم ہوتی چلی جا رہی ہیں ان کا تذکرہ جو ہے، اس کا جو ماتم ہے وہ ہمارے جیسے توسیع شہر ہمارے پاس نظم ہے ان کی، مجید امجد کی نظم ہے، اس نظم کے اندر ایک ماتم کی کیفیت ہے کہ جو چیزیں، اسی طرح جو والہانہ تصور ہے جو چیزوں کا، وہ بھی ہمارے معاشرے میں موجود، ہمارے ادب کے اندر بہت موجود ہے۔ مثلا علامہ اقبال کی مجھے وہ یاد آتی ہے نظم بزم انجم کے کچھ اشعار ہیں کہ سورج نے جاتے جاتے شام سہ قبا کو تشتے افق سے لے کے لالے کے پھول مارے، تشتے افق سے لے کے لالے کے پھول، تو یہاں سیلیبریٹ کیا گیا ہے وہ سارے وہ جو ماحولیات ہے اسے، جو ماحول کے اندر جو چیزیں ہیں، مظاہر فطرت ہیں، انہیں سیلیبریٹ کیا گیا، جبکہ ماحولیاتی شعور جسے آج ہم جس کی بات کرتے ہیں، یہ دراصل اس ماتم کی کہانی ہے جو کہ ہمارے اندر ہمارے مظاہر فطرت جو کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، جنہیں آئندہ نسلیں کبھی ریٹریو نہیں کر پائیں گی۔ بہت سی انواع ایسی ہیں جو معدوم ہو گئی، چاہے وہ اس کی ہیں، چاہے وہ فلورا کی ہیں، چاہے وہ فانا کی ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، یا چاہے وہ نباتات ہیں، حیاتیات ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کم ہوتا ہے، اس کا ماتم بنتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں یہ بھی میرے خیال میں ہمیں اس کی کچھ ایسی شکلیں بھی نکل رہی ہیں جو اس مسئلے کے حل کے لیے، اور وہ ہیں جیسے ایک استدامی ادب یا جسے کہتے ہیں سسٹینیبلٹی لٹریچر، ایسا ڈیولپ ہو رہا ہے، اور سسٹینیبلٹی لائف سٹائل ڈیولپ ہو رہا ہے۔ سسٹینیبلٹی لائف سٹائل یہ کہتا ہے کہ ہمیں کنزیومرزم اور اربنزم سے بچنا چاہیے۔ کنزیومرزم صرف کرنا، اور صرف کرنے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت سی اشیاء بنا دیتے ہیں انڈسٹریل لیول پہ، چاہے وہ بچ جائیں، ضائع ہو جائیں، اور پھر اس جو ضرورت نہیں تھی اتنا بنا دیا۔ اربنائزیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ جو اقدار ہیں زندگی کی، بنیادی اقدار، انہیں تج کر ایسی زندگی جو ایک مصنوعی نوعیت کی زندگی ہے اسے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم ایک مصنوعی زندگی کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو سسٹینیبلٹی لائف سٹائل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو بھی وسائل زندگی کے ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اتنے کرنے چاہیے، اس سوچ کے ساتھ کرنے چاہیے کہ ہم اپنی آئندہ نسل کے لیے کچھ وسائل بچا کے جائیں، ان کے استعمال کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں۔ جبکہ جو ابھی اس وقت کنزیومرزم ہے یا جو کیپٹلزم ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ میکسیمم پروفٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جتنا صرف ہو سکتا ہے، جتنا بنایا جا سکتا ہے اتنا بنانا چاہیے۔ تو یہ ایک راستہ نکل رہا ہے جو اعلیٰ اذہان اور جو دنیا کا دانشور طبقہ ہے اس نے سسٹینیبلٹی کا راستہ نکالا ہے، اور اس میں جہاں کنزیومرزم سے بچ کے سسٹینیبلٹی کا بتایا کہ ہمیں ریسورسز کو کم یوز کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہ ریسورسز کو اس انداز میں یوز کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے وسائل اور تباہ نہ ہو۔ مثلا انہوں نے اب امریکہ میں اور ایون سعودی عرب میں میں دیکھ رہا تھا، بلکہ میں نے ایک انٹرپرینورشپ کی وہ تھی، ایک کمپٹیشن تھا پاکستان میں، اسے ون کیا تھا۔ اس میں میرا جو ٹاپک تھا وہ تھا ایک آلٹرنیٹیو کنسٹرکشن میتھڈ پہ۔ ہم سیمنٹ جو استعمال کرتے ہیں، آپ پتہ نہیں شاید کسی کو یا پتہ ہو کہ ہر ایک سیمنٹ کی بوری جو بن کے نکلتی ہے سیمنٹ فیکٹری سے اور آپ کی سائٹ تک آتی ہے، اس سے دگنا وزن کی کاربن ڈائی آکسائڈ وہ پروڈیوس کر چکی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ امیجن کریں ہر بوری کے ساتھ 2 بوری، اتنے وزن کی 2 بوری جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ، ایک ٹن آپ کے پاس وہ ہے سیمنٹ ہے تو 2 ٹن آپ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کر چکے ہیں۔ تو اس سے کیسے بچا جائے؟ نیچر نے ہمیں دی ہیں چیزیں، لیکن ہم انہیں لینے کے روادار نہیں ہیں۔
مٹی کو اس انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے اسے تجربہ کر کے دکھایا، جس پہ ہمیں اس کمپٹیشن کے اندر ہمیں انعام ملا. تو وہ ہم نے دکھایا کہ ہم مٹی کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اتنی اسٹرینتھ حاصل کر سکیں جتنی اسٹرینتھ سیمنٹ سے حاصل کی گئی تھی، اگرچہ اس میں وہ فنیشنگ شاید نہ آئے. اور اس کے علاوہ اس میں جو سیمنٹ کے سٹرکچرز ہیں ان کے اندر وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں آپ کے جو ہیومیڈیٹی ہے، جبکہ یہ جو سٹرکچرز ہوتے ہیں، جو مٹی کے سٹرکچرز ہیں، وہ ٹریپ نہیں ہونے دیتے بلکہ برابر رکھتے ہیں. جس طرف ہیومیڈیٹی زیادہ اسے پی کے دوسری طرف ریلیز کر دیتے ہیں، یعنی بیلنس رکھتے ہیں باہر اور اندر کے ماحول کو. تو یہ ایک بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم اس انداز میں استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم سسٹینیبلٹی کا رویہ جو ہے اسے زندگی کے اندر اپنانا شروع کریں. اور اس پہ ادب بھی لکھا جا رہا ہے، استدامی ادب. جی مسئلہ ہے، اور جو ڈیزاسٹر ہے یہ گلوبل ہے. چونکہ کیپٹلزم گلوبل ہے تو انوائرمنٹ کا ایشو بھی گلوبل ہے، چاہے گلوبل ساؤتھ ہو، گلوبل نارتھ ہو، امیر ملک ہو یا غریب ملک ہو، یہ سب پر یکساں ہی اثر انداز ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت کارل مارکس زندہ ہوتے اور وہ کمیونسٹ مینوفیسٹو لکھ رہے ہوتے تو وہ لکھتے کہ پوری دنیا پر ایک بھوت منڈلا رہا ہے، ماحولیاتی تباہی اور بربادی کا بھوت. تو اب ہم آگے چلیں گے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مرزا علی اظہر صاحب. ڈاکٹر صاحب، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. انوائرمنٹ پر کانفرنسز ہو رہی ہے، یو این فنڈ خرچ کرتا ہے، بڑے بڑے مذاکرے، سیمینارز، ریلیز، کلائمیٹ جسٹس واک اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دنیا بہرحال تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے. چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل پروفیشنل سے آپ کا تعلق ہے، جس طرح پوری دنیا میں اب اینٹی ریبیز دوائیوں کا کوئی وجود نہیں ہے سوائے پاکستان کے. کتا کاٹنے کی جو دوائی ہے وہ صرف اب پاکستان میں ہی، پاکستان والے منگواتے رہتے ہیں اور پاکستان کے لیے بن رہی ہے، کیونکہ دیگر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ابھی ایشوز نہیں ہے. پولیو کا ذکر کیا ڈاکٹر آفتاب نے. تو ہم سمٹمز کا علاج کرتے ہیں. کینسر ہو گیا، لنگس خراب ہو گیا، اس کا علاج SIUG میں ہوتا ہے. لیکن جو ایئر انڈیکس کوالٹی ہے جو دن بدن ورسٹ ہو رہی ہے، لاہور ایشیا کا چوتھا بدترین شہر ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کینسر ہاسپٹلس کی تعداد بڑھانی پڑے گی، لنگس کے ہاسپٹل کی تعداد بڑھانی پڑے گی، چونکہ ایئر انڈیکس کوالٹی بہت بدتر ہے. تو ہم سمٹمز کا علاج تو کرتے ہیں، لیکن جو وجوہات ہیں جس سے کہ یہ آلودگی ہو رہی ہے، ایئر پولیوشن ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ایک ڈاکٹر کیا آپ لوگ کسی پلیٹ فارم سے یہ تجاویز بھی دیتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام جو ہے، جو آج کی دنیا میں، آج کے وقت میں، جس کے بارے میں کہتے ہیں گائے گائے باز خاں قصہ باری نہ رہا، تو تاکہ مستقل بات کی جائے ان موضوعات کے اوپر اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگاہی اپنے عوام میں، اپنے اس پہ پھیلائی جائے. دوسری بات، جو آپ کے سوالات ہیں اپنی جگہ پہ، میں اس کی طرف بھی آؤں گا، لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ جیسے آپ کا جو موضوع ہے آج کا کہ ماحولیاتی تبدیلی اور اردو ادب، تو میرے خیال میں اردو ادب میں موسمیاتی تبدیلی کا، موسم کا جو لفظ ہے اردو ادب میں، وہ تو بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اور بڑے اچھے اچھے گانے آپ نے سنے ہوں گے اس زمانے میں جب موسم کی باتیں ہوا کرتی تھی، اور مطلب بڑا سب کو یاد ہوں گے وہ. لیکن موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کا دامن جو ہے تھوڑا سا بھی خالی ہے، اور اس میں داخل ہونا چاہیے ہمارے ادبی جو ہمارے لوگ ہیں لکھنے والے، اور ہمارے جو دانشور ہیں ان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ آپ نے جو لکھا ہے کہ اردو ادب اور ماحولیاتی، تو میں کوشش کروں گا کہ اردو ادب کو کہیں نہ کہیں سے گھیر گھار کے اپنی گفتگو میں شامل کر لوں. میں تو گھیر گھار کے ہی شامل کروں گا. تو بارش کے یا موسم کے حوالے سے میں اپنا ایک شعر پیش کرتا ہوں، میں جو میں نے کافی عرصے پہلے کہا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلے موسم میں تو لوٹا تھا بہاروں نے مجھے، پچھلے موسم میں تو لوٹا تھا بہاروں نے مجھے، اب کے موسم میں مجھے بارش بہا لے جائے گی. تو یہ میرا اپنے ذاتی خیال تھا جو میں نے ایک شعر میں پیش کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماحولیات سے میرا خیال میں اردو ادب شامل ہو گیا. اس میں بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یا جو میں سوچ کے آیا ہوں، ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں امے.
اور امی کا مطلب ماں، سب جانتے ہیں آپ، صاحبان علم اور صاحبان شعور بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، دانشور حضرات بیٹھے ہیں. اور ایک لفظ پھر استعمال ہوتا ہے کہ ام الامراض، آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا، اور ہماری میڈیکل کی ٹرم میں اس کو ام الامراض کہتے ہیں، ڈائبٹیز کو. اس لیے کہ ایک مرتبہ اگر کسی کو ڈائبٹیز اگر ہو جائے تو اپنے ساتھ بہت ساری بیماریاں لے کے آتی ہے. گردے خراب کرتی ہے، آنکھیں خراب کرتی ہے، دل خراب کرتی ہے، آپ کی شریانوں کو خراب کرتی ہے، آپ کے نروس سسٹم کو خراب کرتی ہے. ایک ڈائبٹیز ام الامراض بہت سارے امراض لے کے آتی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ام الامراض. یہ بات سمجھ میں آ گئی، بہت سادہ سی بات ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے اردو میں ام الخبائث، اور ام الخبائث میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ خاص مشروب ہوتا ہے کہ جس میں لت میں لگ جائے تو بہت ساری خباثتیں وہ جو ہے نا وہ چیز لے کے آتی ہے اپنے ساتھ، تو اس کو ام الخبائث کہتا ہے، آپ سب جانتے ہیں اس کو. ایک لفظ جو ہے اردو ادب میں استعمال ہوتا ہے ام المسائل. تو ام المسائل کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارا ایز اے نیشن، ہمارا ایز اے قوم سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور اس مسئلے کی وجہ سے جو دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں میرا خیال میں یہ جو ماحولیاتی تبدیلی اور جو ہمارے جو مسائل ہیں یہ بھی شاید اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو میں اسی میں کچھ کوشش کروں گا کہ اپنی جو گفتگو ہے اس کو میں اسی محدود کروں، اور یہاں تک میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے. ام المسائل میں جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری آبادی کا بے انتہا بڑھنا ہے، جس پہ ہماری آبادی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور آج ہماری آبادی تقریباً 24-25 کروڑ پہ کھڑی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئندہ 10-15-20 سال میں 40 کروڑ کو تجاوز کر جائے گی. تو یہ ام المسائل میں یوں کہتا ہوں اس لیے کہ ہم نے اس آبادی کے لیے کیا کیا، ہماری گورنمنٹ نے یا ہمارے سماج نے یا ہمارے اداروں نے یا ہمارے جو بھی لوگ ہم پہ حکمران رہے ہیں یا حکمرانی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں 2.60 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اور یہ بچے جب بڑے ہوں گے 8-10-15 سال کے بعد ظاہر ہے سب جوانی کی دہلیز کو کراس کر جائیں گے، تو اس کے بعد ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، ان بچوں کے شعور کا عالم کیا ہوگا، ان بچوں کی تعلیم کیا ہوگی، یہ بچے کیا کریں گے. یہ معاشرے کے لیے ایک ناسور بنیں گے، معاشرے کے لیے کرمنل پیدا کریں گے، معاشرے میں ایک افراتفری پیدا کریں گے، یا ایک معاشرے کے معزز اور تعلیم یافتہ اور وہ شہری بنیں گے. تو جب ہم نے ان کو تعلیم سے اسکولوں سے ہی باہر رکھا ہوا ہے تو ان بچوں کی جو مستقبل ہے وہ آپ کوئی بالکل دیوار پہ لکھا ہوا ہے، اس پہ مطلب کوئی نوشتہ دیوار کا آ جائے گا اس کو. اسی حساب سے جب تعلیم بڑھتی ہے، آپ کی آبادی بڑھتی ہے، تو اس کے بعد جو آبادی سے جڑے ہوئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو ماحولیاتی اور ہمارے جو تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوڈ سیکورٹی ہوتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ بڑھیں، جتنی آبادی بڑھے گی اس کے لیے آپ کو رہائش کا بندوبست کرنا ہوتا ہے. میں تھوڑا سا اس معاملے میں ذرا سا خود غرض ہوں، تھوڑا سا مطلب میں سیلفش ہوں کہ میں جو کچھ بھی باتیں کر رہا ہوں وہ اپنے سے کر رہا ہوں، دنیا سے میرا تعلق نہیں ہے. دنیا کے اپنے مسائل ہیں، وہ جانیں، ان کے اپنے وسائل بھی ہیں اور اپنے مسائل بھی ہیں ان کے. جب یہ سب چیزیں پروپورشن ان کا بگڑتا ہے تو جو وسائل اور مسائل جو ہے نا ان کا جو پروپورشن بگڑتا ہے، اس سے پھر بہت سارے مسئلے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں جن کو میں نے ام المسائل کا نام دیا. ظاہر ہے جب آبادی بڑھے گی تو لوگوں کے رہائش کے مسئلے پیدا ہوں گے. میری پیدائش پی آئی بی کالونی کراچی کی پیدائش ہے اور میں پی آئی بی کالونی میں پیدا ہوا اور وہیں میرا بچپن اور یہ گزرا. اور پی آئی بی کالونی کے نام سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے. پاکستان بننے کے بعد کئی دہائیوں تک پیر لاہبش کالونی واز ون آف دی موسٹ کلین اینڈ آرگنائز، صاف ستھری آبادی تھی جس میں بہت سارے بڑے بڑے مشتاق احمد یوسفی اور یہ بہت سارے نام لے سکتا ہوں کہ یہ تمام حضرات پی آئی بی کالونی میں قیام پذیر تھے. صاف ستھری کالونی تھی. لیکن آج اگر میں پی آئی بی کالونی چھوڑ چکا ہوں، 20 سال پہلے چھوڑ دی تھی میں نے. مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی شام کے وقت پی آئی بی کالونی میں اپنی گاڑی لے کے چلے جائیں تو مجھے یقیناً بخار چڑھ جاتا ہے کہ میں جا نہیں سکتا. جانے کا راستہ ہی نہیں ہے. ساری گلیاں بھری ہوئی ہیں، سارے مطلب ایک جس جگہ پہ ایک مکان تھا وہاں پہ مطلب ایک بلڈنگ بن گئی ہے جس میں پورشن بننے کا آج کل جو ہے ہوا تھا. تو جتنے یہ پورشن بنتے جائیں، یہ پورے کراچی میں ہو رہا ہے. جہاں جہاں پہ آپ دیکھیں ہائیرات بن رہے ہیں، پورشن بن رہے ہیں، مکانات بن رہے ہیں، فلیٹس بن رہے ہیں، اور یہ ضرورت ہے لوگوں کی اور ضرورت اس کو خرید رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب اتنی مطلب اربنائزیشن ہو جائے، اس کی وجہ سے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو جس کا گھر ہے، ہم جاتے تھے گھروں میں، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی درخت ہوتا تھا. کہیں بیری کا درخت ہے، کہیں آم کا درخت ہے، کہیں امرود کا درخت ہے، کہیں چیکو لگا ہوا ہے، کہیں جنگل جلیبی لگا. اس دن میں گھر میں بیٹھا جنگل جلیبی کی میں نے بات کی تو میرا پوتا مجھ سے کہتا تھا جنگل جلیبی کیا ہوتی ہے، کیا جنگلوں میں پیدا ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا. میں نے نیٹ پہ نکال کے تصویر دکھائی. میں نے کہا بیٹا یہ جنگل جلیبی ہوتی ہے، کھائی جاتی ہے، گھروں کے اندر اس کے درخت ہوتے ہیں.
बहुत सारे और दरख्त होते थे जो घरों में होते थे, आज वो नापैद हो गए। वो ये जो अर्बनाइजेशन और ये जो मतलब कंक्रीट का जंगल मुस्तकिल बढ़ता चला जा रहा है, ये कंक्रीट का जंगल जितनी हीट होती है उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, और हीट होने के बाद फिर ये आग उगलता है वापस, जो हमारे माशरे में, हमारे माहौल में दोबारा आती है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली इसकी वजह से, ये तालीम उसकी वजह से, क्या नाम है, ये आबादी के बढ़ने की वजह से जो हमारे माशरे पे अपने असरात मुरतब कर रही है। तो इस तब्दीली की तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए, और इसको रोकने का, इसलिए कि हमारी आज से 1960 में जब हमारी आबादी 3 करोड़, 3.5 करोड़, 3 करोड़ होती थी पूरे पाकिस्तान की, उस वक्त एक मुहिम थी कि बच्चे 2 ही अच्छे, और जगह जगह आपको नज़र आता था कि आबादी को रोकने की उस वक्त कोशिश की गई थी कि जब रोकने की ज़रूरत शायद नहीं थी। लेकिन आज जब हम 24 करोड़ हो गए तो आपको कोई भी संजीदा कोशिश नज़र नहीं आती इस मुल्क के अंदर किसी इदारे की तरफ से और इसकी तरफ से कि इस आबादी को किसी तरह से लिमिट किया जाए, इस आबादी को लगाम दी जाए, इस आबादी को रोका जाए। तो अब ये एक मसला जिससे बहुत सारे मसले जुड़े हुए। उसके बाद आप गाँव देहातों की तरफ निकल जाए। गाँव देहात पहले खुले खुले होते थे, आज हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन पाकिस्तान की, लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो सोसाइटियों में, रिहायशी में उसमें कन्वर्ट हो गई है, जिसकी वजह से आपका जो नेचुरल माहौल है, आपका जो फितरी माहौल है, उस माहौल को तबाह कर दिया गया, और उसकी जगह पे बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बना के, अभी पिछले दिनों शायद आपने अखबारात में खबर पड़ी हो कि मुल्तान के इलाके में हज़ारों की तादाद में आम के दरख्त जो हैं वो उनका स्लाटर किया, मैं कहूँगा कि कत्ले आम किया गया उनका। ये एक सफ़ेद चौंसा के दरख्त थे वो सारे तो ये मतलब कहने का ये है कि जब आप दरख्तों को इस तरीके से काटेंगे, दरख्तों को इस तरह से बर्बाद करेंगे और अपने नेचर को अपने हाथ से आप बर्बाद करेंगे, उसके बाद फिर कराची की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, लोग कहते हैं 2 करोड़, मैं कहता हूँ 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले मैं टिपू साहब, डॉक्टर आफ्ताब, हमें बलूचिस्तान जाना था, कोयटा जाना इत्तेफाक से नहीं, मैं नहीं जा सका, डॉक्टर साहब चले गए। कराची से जब हम निकले तो पहले हम जाते थे तो कराची और हब के दरमियान एक वक्फा आया करता था, वो वक्फा ख़त्म हो गया है, वो कराची ख़त्म हुई है और हब हाली नदी आ गई और हब के वहाँ से शुरू हो गया, मतलब कराची हब से और इस तरफ आप चले जाएँ तो कराची का कोई नहीं। उसकी वजह से ये है कि आपके पास पीने का पानी वो नापैद है, और लोग जो हैं वो बेतहाशा हर तीसरे घर के अंदर बोरिंग करके नीचे से पानी निकाल रहे हैं। ये पानी इतना जब नीचे से आप निकालेंगे, इतना करेंगे, मैं समझता हूँ उसका भी एक इकोलॉजिकल इफेक्ट तो कोई ना कोई, मुझे मालूम नहीं है क्या होगा, लेकिन अल्टीमेटली कोई ना कोई इफेक्ट, लेकिन वो नेचर है ना, वो नेचर ने अगर पानी ज़मीन के नीचे रखा हुआ है तो किसी वजह से रखा हुआ है, उस पानी को आप निकाल के और यहाँ पे आप, मेरे घर, मैंने पहले ज़माने में जब हम बच्चे थे और थे तो जो घर के अंदर पाइप लाइन थी, उस पाइप लाइन का पानी हम घड़े में जिस चीज़ में भरते, फ्रिज तो नहीं था घर में, घड़े में भरते थे और उसी पानी को हम पीते थे और कभी अल्लाह के शुक्र है बीमार नहीं हुए। आज लाइन का पानी एक घूंट भी आप नहीं पी सकते। आपको या तो मिनरल वाटर चाहिए, जो बोतलें मिल रही होती, नीली बोतलों का कारोबार पूरे शहर में फैला, या फिर एक जगह जगह जो है वो आपके जो RO प्लांट लगे हुए हैं। मैं जिस जगह पे रहता हूँ उसके तकरीबन आधे किलोमीटर का जो, अगर आप दायरे में कहते हो 7-8 वो लगे हुए हैं, और जो तकरीबन 9 से लेकर और रात के 12-1 बजे तक जो है वो पानी निकाल रहे हैं और पानी बोतलों में भर रहा है। और वो आजकल वो मोटरसाइकिल वाले ट्रॉले चल रहे हैं ना, उनके ऊपर 20-20, 40-40 बोतलें रखी होती हैं, वो पानी घरों में सप्लाई हो रहा है वो। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के हमें एक ऐसे अंधे रास्ते की तरफ ले जा रही हैं कि जो मतलब मैं से नहीं समझता कि आज के बाद 10-20 साल के बाद माहौलियाती तब्दीलियाँ जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारे वसाइल बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, और हमारी तालीम जो है वो जो आज बिल्कुल ज़मीन में धंस रही है, मैं समझता हूँ बिल्कुल दफन हो जाएगी, तालीमी निज़ाम हमारा जो है कोलैप्स हो जाएगा। और हेल्थ का जो आपने हेल्थ से बात की कि मैं छोटा मोटा एक कंसर्न सिटीज़न अलायंस एक मैं कन्वीनर हूँ, तो उसमें इसलिए कि मैं एक कंसर्न सिटीज़न हूँ और मैं समझता हूँ आप सब उसके मेंबर हैं कि आप सब कंसर्न, आप जो यहाँ बैठे हैं तो कोई ना कोई कंसर्न है, उसकी वजह से आप तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। तो you all of you are member of that concerned citizen alliance, you are the concerned people, you are concerned about the situation, you are concerned about the problems of this country and society and all that. तो मैं समझता हूँ कि आप सब मेरे इस मामले में साथी हैं। तो मैं एक कंसर्न सिटीजन की हैसियत से और एक हेल्थ एक्सपर्ट की हैसियत से सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में आज हमने अगर गौर नहीं किया, आज हमने अवेयरनेस नहीं की, आज हमने अपने बच्चों को इसकी तालीम नहीं दी और आज हमने माशरे को सुधारने की कोशिश नहीं की, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे आने वाले वक्त में वो इतने ख़तरनाक और इतने बुरे होंगे कि उनको संभालना मुश्किल, आज भी संभालना मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्त में उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी मारूज़ात पेश की, उसके बाद अगर कोई वक्त होगा तो कुछ और अर्ज़ करूँगा, लेकिन मैं छोटी सी एक बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। और सोशल मीडिया में बहुत सारी बेहूदगियाँ हर वक्त मिलती हैं, कभी कभी कोई काम की बात भी मिल जाती है।
तो मैंने अभी 2-3-4 दिन पहले एक ऐसी देख रहा था तो एक पोस्ट मुझे मिली, वो मुझे अच्छी लगी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसमें तस्वीर बनी हुई थी डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, जो इंडिया के जो सदर थे, उनकी तस्वीर है, उसके साथ उनका एक छोटा सा कॉल था। तो वो कॉल ये था कि मैंने घर में एक चिड़िया पाली और मैंने एक गिलहरी पाली, वो दोनों भाग गई, चिड़िया भी भाग गई और गिलहरी भी भाग गई। उसके बाद मैंने अपने घर में एक दरख्त लगाया, गिलहरी भी वापस आ गई और चिड़िया भी वापस आ गई। तो मैं समझता हूँ इस बात से, इस छोटी सी खूबसूरत बात में एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी दानिश है इसमें, बहुत बड़ी हिकमत है, बहुत बड़ी दानाई है, बहुत बड़ी यानी कि इसमें एक पैगाम है, जो अगर हम इस पैगाम को घर ले जा सकें और इसको माशरे में अगर फैला सकें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खिदमत होगी और जिस काम के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस काम में शायद थोड़ी सी हमें कामयाबी होने के इम्कानात हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एसोसिएट डायरेक्टर मोहम्मद तौहीद साहब भी बैठे हुए हैं और तौहीद साहब की रिसेंटली एक ताज़ा तरीन किताब कराची पर ही आई है जिसका नाम है कराची अवाम दोस्त मंसूबा बंदी। तो मैं डॉक्टर मिर्ज़ा अज़हर अली के अल्फाज मुस्तार लेते हुए कहूँगा कि कराची उम्मुल मसाइल, कराची उम्मुल खबाइस, कराची उम्मुल अमराज। तो तौहीद साहब आप बात कीजिए कि कराची में जो ये इश्यूज़ हैं, वाटर, सेवरेज और या अर्बन फ्लडिंग को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, या मलीर में जिस तरह से कटाई हो रही है जंगलात की, बहरिया टाउन एक्सपेंड कर रहा है, DHA सिटी बनता जा रहा है, तो जो एक ऑक्सीजन था कराची का मलीर, वो जिस तरह से तबाह बर्बाद हो रहा है, तो आप कराची के इन तमाम मसाइल को एनवायरनमेंट से जोड़कर किस तरह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दश्ती। आज का मौजू जो है वो माहौलियात का है और उसको उर्दू अदब से जुड़ने की बात हुई है। और जब हम शहर कराची के इन तमाम मसाइल को देखते हैं, चाहे वो सेवरेज का मसला हो, चाहे वो बरसाती पानी का मसला हो, चाहे वो दरख्तों की कटाई का मसला हो, तमाम चीज़ों में एक चीज़ जो मुश्तरक है कि शहर जो है वो तबाह हो रहा है, शहर की तबाही। अच्छा, शहर की तबाही सिर्फ इस तरह नहीं है बल्कि ये लोगों की भी तबाही है, हमारी तबाही है, क्योंकि हमने ये देखा कि शहर में 2015 में एक हीट वेव आई, बड़ी तादाद में अमवात हुई। इसके साथ साथ फिर 2020 में 28 अगस्त को जो शहरी सैलाब का शहर को सामना रहा, हमने वो भी देखा। अच्छा, इस शहर में बारिश जो है वो अब इस तरह हो गया है कि एक समझ लें कि एक जो है खौफ की कैफियत है, ख़ास तौर पर हमारा कम आमदनी वाला तबका, उसके लिए एक बहुत बड़ी समझ लें कि खौफ की कैफियत होती है जब बारिश के आसार होते हैं, क्योंकि उनके घरों में जो है वो पक्की छतें नहीं हैं, उमूमन जो है वो टीन की छतें होती हैं और उससे पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर अंदर आ रहा होता है। इसके अलावा कहीं शहर में आप निकले तो बारिश में जो है वो शहर का निज़ाम हम ये देख रहे हैं दरम भरम हो जाता है। अच्छा, जबकि मैंने 2 और शहरों में भी बारिश को देखा। 2023 में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मैं सिंगापुर में था। जैसे ही हम एयरपोर्ट से अपने होटल की तरफ रवाना हुए, शदीद बारिश थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर शहर रवा दवा था, कोई ऐसा सिलसिला हमें नज़र नहीं आया जो हमें यहाँ पर चीज़ें नज़र आती हैं। चलें, ठीक है, सही है। इसी तरीके से फिर जून में मेरा इत्तेफाक हुआ न्यूयॉर्क जाने का, एक ट्रेनिंग के सिलसिले में। न्यूयॉर्क में जो है शदीद बारिश मिली। अच्छा, मुझे लगा शायद हमारी तरह वाला सिलसिला होगा कि हमारी जो मीटिंग्स हैं ये मुअत्तल हो जाएंगी, इस तरह के मामला होंगे, लेकिन कुछ नहीं जनाब। लोगों ने सिर्फ अपनी जो मामूलात थे उसमें जो छतरी होती है उसका एक इजाफा किया और उसके बाद उसी तरह मामूलात चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक बुनियादी कमी है वो ये है कि जो, जैसे कि रशीद साहब ने कहा, मैंने अपनी किताब में भी लिखा कि इन तमाम मामलात में हुकूमती और इदारों की नाअहली तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अवामी शराकत जो है इन तमाम मामलात में या इन मसाइल के हल के लिए वो हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, मैं चूँकि पढ़ाता भी हूँ, IBA में भी पढ़ाता हूँ और बहरिया यूनिवर्सिटी में अर्थ एनवायरनमेंट साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ, तो हमने अपने जब तालिब इल्मों से, अपनी यूथ से कुछ चीज़ें पूछते हैं शहर के बारे में, वो कुछ जानते ही नहीं हैं। और मैं अगर स्टूडेंट से ये पूछता हूँ शहर में कितने ज़िले हैं, वो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, 4, कोई कहता है 4 ज़िले हैं, कोई कहता है 5 ज़िले। यानी जब हमारे नौजवान को यही नहीं पता कि शहर में कितने ज़िले हैं, या चले जैसे कि बारिश की बात हुई, शहरी सैलाब की बात हुई, तो इस शहर में कितने बरसाती नाले हैं,
کسی کو تعداد ہی نہیں پتا. اب جب تعداد نہیں پتا تو وہ مسئلہ کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, اس کی پیچیدگی کیا ہے, ادارے کی نااہلی کیا ہے اس میں, اور کس انداز میں اس کو حل کی طرف لے جایا جا سکتا ہے, سب چیزیں پیچھے رہ گئیں. تو یعنی مجموعی طور پر نظر یہ آتا ہے کہ ہماری یوتھ کا یہ ماحولیاتی تبدیلی موضوع نہیں ہے. یہ ماحولیاتی تبدیلی, اس کی میں آپ کو مثال اس طرح دوں, دیکھیں پوری دنیا میں نے بھی اپنے جتنے سفر کیے مختلف شہروں کے, وہاں دیکھا کہ یوتھ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے, ان مسائل کو لے کر بہت سنجیدہ ہے. چاہے وہ جو ہے آپ کا سالڈ ویسٹ کا مسئلہ ہو, چاہے وہ آپ کا سینیٹیشن کا مسئلہ ہو, چاہے وہ آپ کا ہیٹ ویو کا مسئلہ ہو, چاہے وہ درخت لگانے کے معاملات ہوں, بہت ایکٹیو ہے. ہمارے یہاں جو ایکٹیویٹی نظر آتی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فیس بک پہ نظر آئے گی, انسٹاگرام پہ نظر آئے گی, آپ کو اسنیپ چیٹ پہ نظر آئے گی, ٹھیک ہے نا, وہاں پر بہت ایکٹیویٹی ہے. لیکن گراؤنڈ پہ ہمارے پاس کوئی ایک سنگل یوتھ بیس آرگنائزیشن تک نہیں ہے جو کہ ماحولیات کے مسائل کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہی ہو گراؤنڈ پر رہ کر. ہاں آپ کو واٹس ایپ گروپ بہت سارے مل جائیں گے, فیس بک گروپ مل جائیں گے, انسٹاگرام کے جو اکاؤنٹ مل جائیں گے, دیگر معاملات ملیں گے, لیکن ہم نے جو ہے وہ اس نہج پر سوچا ہی نہیں. اور یہ بہت بڑا گیپ ہے. گیپ اس حوالے سے کیونکہ جیسے کہ ملیر کی بات کی آپ نے, ملیر میں ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے. اب ملیر ایکسپریس وے بننے کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, وہ ماحول کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے, اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہی نہیں پتا, اچھا ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے, اچھا جی بن رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کے کیا نقصانات ہیں, اس کی جو ہے وہ طوالت کتنی ہے, اور جو ہے اس سے کتنا گرین ایریا کمپرومائز ہو رہا ہے, یہ موضوع نہیں ہے. تو یہ بنیادی کمی جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے جس کو اس وقت پورا کرنے کی شدید ضرورت ہے. ورنہ جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, وہی والی بات جو شروع میں کہی گئی تھی, فیصل نے بھی یہ کہا تھا کہ جی ہم تو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکے ہیں, آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کا ہے. آپ چاہیں وہ اس کو انسٹاگرام, فیس بک اور اسنیپ چیٹ دیگر چیزوں کے ساتھ گزاریں, چاہے زمینی حقائق کو سمجھتے ہوئے جو ہنگامی حالت ہونے والی ہے اس شہر میں. جیسے پچھلے کئی جگہ پہ میڈیا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, ایک لاسٹ مجھ سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں شہر میں معمول کی بارش ہوگی تو کیا ہوگا. میں نے کہا جی وہ شہر میں زیادہ بارش ہوگی تو کیا ہوگا. میں نے کہا زیادہ بارش تو آپ چھوڑیں, اگر اس شہر میں معمول کی بارش جس سے آپ کہتے ہیں کہ 40 ملی میٹر کی بارش ہوگی تو شہر کا نظام درم برم ہو جائے گا. اور پچھلے 2-3 دن میں ہم نے دیکھ بھی لیا مختلف جگہوں پر. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں, ابھی تک مونسون کی بارش پورے شہر کو اکٹھی نہیں ملی ہے, یہ تو پاکٹس میں ہو رہی ہے, مختلف جغرافیکل پاکٹ میں, کہ جی اگر ایک ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بارش ہوتی ہے تو جو ہے وہ ایسٹ میں نہیں ہو رہی, اس کے علاوہ ساؤتھ میں نہیں ہو رہی, ساؤتھ میں ہو رہی ہے تو جو ہے وہ کورنگی میں نہیں ہو رہی. خدا نہ خواستہ اگر پورے شہر کو ایک وقت میں جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا کہ پورے شہر کو یکجا ہو کر بارش ملتی تھی, اگر مل گئی تو تمام نظام آپ کا ڈوب گیا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اس برسات سے پہلے بلکہ ابھی تک ہم کافی حد تک ہیٹ ویو سے نمٹ رہے ہیں. اب ہمارا اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں جی کہ جو ہے وہ ہیٹ ویو کیا ہے, اس کو نہیں پتا. حرارت کا اشاریہ جسے ہیٹ انڈیکس کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, نہیں پتا. ہم کوسٹل سٹی میں رہتے ہیں, ساحلی پٹی کے ساتھ رہتے ہیں. اس شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب بہت اہمیت رکھتا ہے. جب ہم جو ہے وہ گرمائش کی بات کرتے ہیں, جب ہم جو درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا کہ جی ہوا میں عام درجہ حرارت اور اس کے ساتھ ہوا میں نمی کے تناسب کا کیا تعلق ہے, اور یہ دونوں مل کر کس حد تک خطرناک ہو جاتے ہیں. نہیں, تو بات وہ یہ کہ اگر آپ ابھی ان تمام مسائل کو ایڈریس کرنے پر تیار نہیں ہیں تو آنے والے وقت کے لیے اس سے کہیں زیادہ خوفناک انداز میں جو ہے وہ آپ کو تیار رہنا پڑے گا. اور یہ شہر اسی نہج پر اگر چلتا رہا تو اگلے 10 سال بعد اس گرمائش کے حوالے سے کم یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہے گا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات جیسے کہ محرم کے جو خاص طور پہ دن تھے ان میں بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہم اے سی تو چلا رہے ہیں لیکن اے سی کام نہیں کر رہا. تو یہ صورتحال آگے چل کر جو ہے مستقل بنیادوں پر چلی جائے گی اور ہمیں اس پر بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. اسٹارٹ کریں گے تو اسٹوڈنٹس سے درخواست ہے کہ جو بھی سوال ان کے ذہن میں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ توحید صاحب نے بہت زبردست بات کہی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت ساری چیزیں پتہ نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری اسکولنگ ہے یا جو کالج کا انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر ان تمام باتوں کا ذکر ہی نہیں ہے. ہمارا جو سلیبس ہے, ہمارا جو کریکولم ہے وہ بھی انوائرمنٹ کو فوکس نہیں کرتا. اور پاکستان میں بھی سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو یہ کلائمیٹ کا ایشو ہے یہ لمس کا ایشو ہے, یہ آئی بی اے کا ایشو ہے, یہ جو ہے جو ایلیٹ جو کالجز ہیں, لائسیم ہے, نکسر ہے, سیڈر ہے, لاہور گرامر ہے, یہ ان کے ایشوز ہیں. تو بہرحال
वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कोशिश करके एनवायरनमेंट पर बहरहाल एक बातचीत का, गुफ्तगू का आगाज़ किया। वो कि हमारे बच्चे अभी उस तरह से अवेयर नहीं हैं, वो कि ये उनके लिए मसला नहीं है, उनके अपने तर्ज ज़िंदगी, उनका अपना माहौल, उनका एनवायरनमेंट या जिस तबके से उनका ताल्लुक़ है, अभी ये उनके इश्यूज़ नहीं है। ग्लोबल एनवायरनमेंट को समझने के लिए कि उसका कैपिटलिज्म से क्या लिंक है, उसका डिज़ास्टर के साथ क्या लिंक है, ये किस तरह आपको तबाह कर रहा है, हमारे जंगलात किस तरह से ख़त्म हो रहे हैं और कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है, अभी उनकी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी ज़िंदगियों पर असर तो डाल रही है। आपको पता होना चाहिए कि 2023 का साल इंसानी तारीख का गर्म तरीन साल रहा है। पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में इससे ज़्यादा गर्म तरीन साल नहीं गुजरा अब तक जो रिकॉर्ड में आया है। हमारे जो अर्थ साइंटिस्ट हैं, हमारे जो जोग्राफिकर हैं, हमारे जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन जिस तरफ जा रही है उसके बारे में हम भी नहीं जानते। जो दस्तयाब साइंटिफिक रिसर्च है वो भी इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही कि ज़मीन का सिस्टम, अर्थ सिस्टम कहाँ जा रहा है। लीड स्कूलों में तो ये डिबेट है, उनके मैराथन वॉक्स हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट डे है, वहाँ पर स्कूलों में भी वो सब चीज़ें करते हैं। जिनके बच्चे इस तरह के स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें आइडिया है, लेकिन जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अभी तक रिवायती अंदाज में, और इनको यही लगता है कि सिर्फ क्लास ही एजुकेशन है। नहीं, सिर्फ क्लास का लेक्चर एजुकेशन नहीं है, ये भी एजुकेशन है। इस वक्त आप डिफरेंट जो है वो सुन रहे हैं एक्सपर्ट्स को, तो ये भी एजुकेशन है, आप एजुकेट हो रहे हैं। गो के बेजारियत भी है, चेहरों पर बैठना भी दुश्वार है, आना भी है, जाना भी है, बार बार घड़ी को भी देखा जा रहा है कब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो, कब हम अपने घरों पे जाएं। लेकिन समझना चाहिए कि दिस इज़ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये भी एजुकेशन है। तो मेरा ख्याल है कि हमें क्लाइमेट की जो कॉलोनियल ओरिजिन्स है उसे भी समझना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म, जो ये सरमायादार है, ये किस तरह से कार्बन इमिशन कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि कभी डीकार्बनाइजेशन भी होगी, हमें नहीं लगता कि ये कभी भी अपने प्रॉफिट को कम करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट का इशू प्रॉफिट के साथ जुड़ा हुआ है, मल्टीनेशनल्स के प्रॉफिट के साथ जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्रीज़ के प्रॉफिट के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे कि तौहीद साहब ने कहा, हमारे बच्चे, अगर मैं पूछूं कि कुई गोट कहाँ पर है तो नहीं पता होगा। मैं कहूँ कि मोयदान कहाँ पर है, माणखंड कहाँ है, खंडजंग कहाँ है, मोल कहाँ है, बंगलो कहाँ है, बिचकोड़ी कहाँ है, ये कराची के इलाके हैं, लेकिन नहीं पता। तो बहुत ही लिमिटेड मालूमात है हमारे स्टूडेंट्स की भी, हम सबको अपनी मालूमात में बहरहाल इजाफा करना चाहिए। तो सेशन और फ्लोर ओपन है, आप लोग क्वेश्चन कीजिए। जी असद मुमताज़ साहब, माइक अगर हो, वायरलेस माइक। असद मुमताज़ है और मैं जर्नलिस्ट हूँ। यासिर साहब, यहाँ पे जिक्र हुआ कि बार बार जो भी स्पीकर आए यहाँ पे उसने एक बात को मुश्तरका की है कि हमें दरख्त लगाने चाहिए। आप एक्सपर्ट हैं, आपसे मेरा ये सवाल है कि सिंध में अगर कोई सरसब्ज इलाका है तो वो तो थर है। सबसे ज़्यादा आपको कहीं ग्रीनरी नज़र आती है तो वो थर में नज़र आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा माहौलियाती तबाही भी हमें वहीं नज़र आती है। क्या आप समझ रहे हैं कि सिर्फ दरख्त लगाना ही इस मसले का हल है, या जो हम ये फॉसिल फ्यूल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्कोल जो है वो तबाही का मरकज़ है, तो क्या सिर्फ दरख्त लगाना ही मसले का हल है या फिर कुछ और भी है? हमें इंडस्ट्री को भी रोकना होगा, हमें दीगर मसाइल के ऊपर भी जाना होगा। बहुत शुक्रिया असद साहब। दरख्त जो है वो एक समझें कि एक अलामत है नेचर की, और उसके फ़ायदे बेइंतहा हैं, बेइंतहा, अनगिनत। ठीक, अच्छा। और पुराने जो दरख्त होते हैं उनको तो बुज़ुर्ग माना जाता है कि ये तो देवता हैं, खैर, अच्छा। तो इसी तरह से दरिया भी, ठीक, दरिया, हम तो अपना सीवरेज का पानी अपने मलीर और लियारी नदी में डाल रहे हैं ना, अच्छा। तो ये इससे पता चलता है कि हमारे शहर का निज़ाम कैसा है। और ये अच्छा, सो दरख्त पे दरख्त, अगर हम आपसे ये पूछें कि कराची के साथ एक जंगल है तो शायद आप यकीन भी ना करें, लेकिन वो जंगल कहाँ है? वो जंगल वो है जो कि दो दरिया से आपको दूसरी तरफ नज़र आता है। और वो जंगल कहाँ है? सो मैं अगर यूँ कहूँ कि ये दरियाए सिंध है तो शायद आप ना माने मेरी बात, लेकिन ये दरियाए सिंध के डेल्टा यानी दरियाए सिंध का हिस्सा है।
اور اس کے جزیروں پہ, دریا کے اندر جزیروں پہ وہ جنگل واقع ہے, ٹھیک. اور یہ 2 دن میں نہیں پیدا ہوا ہے, یہ ملینز آف ایئرز میں اندر ایوولوشن ہوتا رہا ہے اسی کے اندر. اس کے جو کیکڑے ہیں, اس کے جو کیڑے ہیں, اس کے جو وہاں پہ چیزیں دیگر پیدا ہوتی ہیں, وہ سب انتہائی یونیک ہیں دنیا بھر میں, ٹھیک ہے. سو وہ جنگل جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے, اور اس کا سب سے زیادہ جو تھکسٹ فارسٹ ہے وہ بالکل کراچی کے ساتھ ہے, یعنی کہ 2 دریا کے سامنے جو نظر آتا ہے جزیروں پہ. اور یہ یہاں سے شروع ہو کے 350 کلومیٹر انڈیا کے بارڈر کے اندر تک جاتا ہے, اور یہ آہستہ آہستہ دوسرا سرا اس کا سوکھا ہوا ہے, ٹھیک. اچھا, اب آپ کہیں کہ بھائی یہ بلین ٹری سونامی جو آئی, ٹھیک ہے, سو چلیں نمبر پورے نہیں ہوئے لیکن بہت اچھی ایک کوشش تھی. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ کراچی میں درختوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو آپ کو مجھے بتاتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ روز جو سب سے تھکسٹ پارٹ آف جنگل انڈس ڈیلٹا کا ہے, جو کراچی کے بالکل ساتھ ہے, جہاں پہ پورٹ قاسم اتھارٹی واقع ہے, جہاں پہ نیوی کی انسٹالیشن ہے, جہاں پہ ایئر فورس کی انسٹالیشن ہے, وہاں پہ ایک اور ادارہ ہے جو کہ سیکیورٹی, کیونکہ پانی کا ہے, آمد و رفت سب پانی پہ ہے, تو اس کا نام ہے پاکستان میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی, PMSA. ان کی زیر نگرانی اس کی باقاعدہ اس جنگل کی کٹنگ ہو رہی ہے, اور یہ سالوں سے ہو رہی ہے. اگر آپ یہ کس کے انڈر آتا ہے, یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ والے ان لوگوں کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں یا ان کی پٹائی ہو جاتی ہے لٹرلی. اور یہ جو تھکسٹ فارسٹ ہے یہ کاٹا جا رہا ہے. اب آپ سنیں گے WWF سے سنیں گے کہ جناب بہت سارے درخت لگائے بھی جا رہے ہیں. تو اس لاکھوں سال پرانے جنگل کا, اور جو چھوٹے چھوٹے پودے آپ نے 2-2 فٹ کے فاصلے سے لگا دیے, کوئی مقابلہ نہیں ہے, ٹھیک. اچھا, ایک متھ بھی ہے, ایک غلط فہمی بھی ہے درختوں کے بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ جب ٹریفک کا دھواں نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے شہر کے اندر جو میں نے ذکر کیا پہلے کہ کوئلہ, گیس, ان کے کتنے پلانٹ ہیں؟ 14 پلانٹ ہیں جو کہ آبادی کے بیچ میں ہیں. گھر میں تو الگ ہے جا کے, کراچی کے اندر 14 فوسل فیول کے پلانٹس ہیں جو کہ بجلی بناتے ہیں. ان کے آس پاس آبادی ہے, تھک آبادی ہے, پورٹ قاسم سمیت. اگر ہم یہ کہیں کہ درخت ہم بھر دیں تو ان سے جو دھواں نکلا ہوا ہے یہ صاف ہو جائے گا, یہ غلط فہمی ہے, نہیں ہوگا. کیوں؟ درخت جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو تو ایبزارب کر کے آکسیجن دے دیتا ہے جو فائدہ مند ہے, لیکن جو دیگر اس میں سے گیسز نکلتی ہیں, مثلا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ, مثلا سلفر کے آکسائڈ, کوئلے میں سے مرکری ویپر, ٹھیک ہے, یہ زہر ہے. جب ہر گاڑی کا انجن پیٹرول جلاتا ہے تو اس کے اندر سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مونوکسائڈ کے علاوہ سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈ بھی نکلتے ہیں جو کہ زہر ہیں. یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے, پروبیبلی نمبر 2 پہ ہے, کیونکہ ہم تو گن ہی نہیں سکتے ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں, ٹھیک. سو اس کی اگر فگر آپ 30 ملین کی بھی لے لیں جو 3 کروڑ ہے, تو ہم ٹوکیو کے بعد نمبر 2 ہے, ٹوکیو نمبر 3 ہے, نمبر 33 پہ, 33 ملین. ہم اگر 30 پہ ہیں تو ہم نمبر 2 ہیں. تو جس حساب سے یہاں پہ نائٹروجن آکسائڈ, سلفر آکسائڈ یہ پیدا ہو رہا ہے, تو یہ اس سے بالکل مجھے کہتے ہوئے بالکل جھجک نہیں ہے کہ کراچی اور لاہور زہر کا پیالہ ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں, اور اس کے نقصانات صحت پہ بہت زیادہ ہیں. سو غلط فہمی یہ ہے کہ جو ٹریفک کے سے جو گیسز نکل رہی ہیں, جو آپ کے کوئلے کے اور گیس کے پلانٹ سے جو گیسز نکل رہی ہیں, وہ درخت صاف کر دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہ خود درخت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات اٹھانے چاہیے وہ
ان کی جو اکثریت ہے، بلکہ 90% جو اقدامات ہیں وہ پالیسی ہیں، وہ پالیسی سازوں کو اٹھانے ہیں، وہ حکومت کو اٹھانے ہیں۔ مثال کے طور پہ کراچی کے اندر جو کاربن ایمیشن ہے وہ 60% سے زائد جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے، اسے ہم نہیں روک سکتے۔ کراچی کے اندر جو صنعتیں ہیں وہ جو فضلہ خارج کر رہی ہیں، وہ جو کاربن ایمیشن کر رہی ہیں، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس جیسے بہت سارے جو اقدامات ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ ہمارے بس میں، ہم عوام کے بس میں صرف اور صرف ایک چیز یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں۔ اچھا، شجرکاری کا بھی معاملہ یہ ہے کہ کراچی میں 2015 کی ہیٹ ویو کے بعد سے اب تک اگر آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 کروڑ سے زیادہ درخت اس کراچی شہر میں لگے ہیں۔ میں ہر جگہ پوچھتا ہوں کہ اگر کراچی شہر میں 50 لاکھ درخت لگے ہوئے ہیں تو ہم درخت لگانا ختم کر دیتے ہیں، ان 50 لاکھ درختوں کو ہم پروان چڑھاتے ہیں۔ وہ درخت فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، وہ درخت جو ہے مختلف شجرکاری مہموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ پاکستان بننے سے لے کر اب تک شجرکاری مہموں کا صرف کیلکولیشن کر لیں گے تو اس وقت ہم سبزے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم درختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم زمین پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2015 کی ہیٹ ویو کے بعد بڑے بڑے اداروں نے اس صدر کے اندر پوسٹر بینر لگے ہوتے تھے، 10 لاکھ درخت لگا رہے ہیں، 20 لاکھ درخت لگا رہے ہیں، درخت نہیں لگے ہیں۔ تو ہمارے بس میں صرف یہ ہے کہ ہم ان اثرات کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور درخت پوچھ کے لگائیں لوگوں سے جو اس کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری رکھتے ہیں، کیونکہ حکومت نے، صوبائی یا محکمے نے ہمیں کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں دی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں بتائی ہے کہ ہم جا کے ان سے پوچھیں کہ اس زمین پہ کون سا درخت لگے گا، یہ زمین اس کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ تو یہ صرف ایک چیز ہمارے بس میں ہے، تو اس لیے ہمیں درخت لگانے ضرور چاہیے۔ یعنی اس بات سے یہ نہ ہو کہ صاحب یہ ایک فیکٹر ہے لیکن بہت اہم فیکٹر ہے۔ اگر کوئی والنٹیئر ہے تو مائک پیچھے دے دیں۔ سر سے سوال یہ ہے کہ سر نے اس ٹاپک پہ پہلے بات بھی کی کہ جیسے کہ سر ہمارے پاس جو پہاڑوں میں یا کسی جنگل میں کوئی معدنی ذخائر نکلتے ہیں تو حکومت اس پہ ہم سے قبضہ کر لیتی ہے کہ ہم وہ نکالنے کے لیے، تو وہ نکالنے کے لیے ایک تو ملک کی ترقی بھی ہوتی ہے اس پہ، اور ملک کے لیے وہ ایک اہم چیز بھی ہوتی ہے، ملک کا ریٹ بھی اس سے بڑھتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ جہاں پہ پہاڑ ہوتے ہیں یا جنگل ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ حوالے سے ہمیں کیا رائے ہے کہ ہمیں اس کو اجازت دینی چاہیے یا نہیں؟ ڈالمیا میں ایک سیمنٹ فیکٹری تھی، وہ سیمنٹ فیکٹری جب چلتی تھی تو اس سے جو ایگزٹ ہوتا تھا اس کا کچھ فیولز، اس سے اس کے قریب قرب و جوار کے جو مکانات تھے وہاں باقاعدہ کچھ ایسے ڈیزیزز پائے گئے جو لنگز کی تھیں، پلس ان کی چھتوں پہ جو ہے نا وہ ایسے مٹی کی سی چادریں، اور یہ بے انتہا وہاں وہ مکانات متاثر ہو رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے مل کے کیا کیا کہ کورٹ میں گئے اور بولا کہ یہ فیکٹری جو ہے یہاں پہ اس کی وجہ سے ہم لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو وہ فیکٹری پھر کورٹ کے آرڈر سے وہاں سے ہٹائی گئی جو کہ ڈالمیا کے ایک اس میں تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک نشاندہی نہیں کی جائے گی، یہ جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں جو پالیسی میکر ہیں وہ ایسے ان کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گی جب تک کہ اس کی نشاندہی نہ کی جائے۔ آپ لوگ ایک اجتماعی اس سے، میں ایک اور چھوٹی سی مثال دوں گا، میں ایڈس کنٹرول پروگرام میں کام کرتا تھا، وہاں پر میرے ایک ڈرائیور نے کہا کہ میری پھوپھی کو بھی HIV ہو گیا ہے اور میرے گھر میں پڑوس میں خالہ ہیں ان کو بھی HIV ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، ان کی دوا علاج وغیرہ کا۔ تو میں نے کہا یار سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ ان کو ہوا کیوں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے محلے میں کوئی ڈاکٹر ہے جو کہ سرنج کو بار بار استعمال کر رہا ہے، یعنی جو ایک سرنج ہوتی ہے اس کو وہی سرنج ہر مریض پہ استعمال کر رہا ہے؟ کہنے ہمارے میں تو وہی ہوتا ہے کہ اسی پانی سے واش کر کے گرم پانی وہی سیم سرنج دوبارہ یوز کرے۔ میں نے کہا کمیونٹی بناؤ، اپنے محلے کے چند لوگوں کے ساتھ مل کے پہلے جا کے آبزرو کرو کہ واقعی کیا ایسا ہو رہا ہے۔ اگر وہ ہو رہا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مقتدر جو محکمے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ محکمے ہیں وہاں جا کے ان کی شکایات کا درج کریں۔
اگر وہ شکایات پہ عمل نہیں ہوتا تو اتنا تو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ آج کل سرنج کا ری یوز جو ہے اس پہ پابندی ہے. تو اس نے واقعی یہ کیا کہ کئی لوگ مل کے گئے اور جا کے دیکھا تو وہ ایک ہی سرنج کو ہر مریض پہ بار بار پیسے بچانے کے لیے کر رہا تھا. وہ وہاں ان سب لوگوں نے جا کے اس کو, اور اس سے کیا ہو رہا تھا, یہ ڈیزیز پھیل رہی ہے. تو ہمارے یہاں سب سے پہلے تو آپ میں یکجہتی ہو, آپس میں ملاپ ہو, ایسی کمیونٹی بیس. ابھی کسی نے کہا کہ دیکھیں ہمارے یہاں این جی اوز بہت ہیں, این جی اوز تو آتی ہیں کہاں, لیکن سی بی اوز نہیں ہیں. بلکہ شاید اس کا نام ہی سن کے کچھ لوگ بولیں یہ ہوتی کیا ہے سی بی اوز. سی بی اوز ہوتی ہے کمیونٹی بیس آرگنائزیشنز. کمیونٹی کیا ہوتی ہے, محلے کے علاقے کے چند لوگ مل کے ایک کوئی کمیٹی بنا لیں, کوئی ایک اور تنظیم بنا لیں. تو وہ لوگ جو ہے اپنے ہی علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے, جناب جا کے شکایت کر دی ڈی ایم سی کو سب لوگوں نے مل کے کہ یہاں جو ہے کچرا اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں. اب ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے نا, کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے اور تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو سب سے پہلی جو میری وہ یہی ہے کہ آپ لوگ آپس میں متحد ہوں. راتوں کو چائے کے تھاموں میں بیٹھنے کے بجائے ابھی یہاں سے جانے کے بعد کیا آپ لوگ یہ ڈسکشن کریں گے کہ یار یہ ہم لوگ آج لیکچر سن کے آ رہے ہیں ماحولیاتی تبدیلی کے اوپر, اور اس کے لیے ہمیں یقین کیجئے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اپنی شام کی دوستوں کی گفتگو میں اس کو موضوع گفتگو بنائے. جی وقت کی کمی کے پیش نظر ہم اس کے بعد حکومت سے بھی ہے, وہ کیا کر رہی ہے, ہماری ریسورسز کے ساتھ کیا کر رہی ہے, ہمارا لا کیا کہتا ہے, ہمارا قانون کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. کانسٹیٹیوشن کا سب سے پہلا حصہ کہتا ہے کہ ہر شخص کے رائٹس جو ہیں وہ محفوظ ہیں. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن دوسری چیزوں کی بات کرتا ہے. وہ کون سے رائٹس ہیں, وہ ہیومن رائٹس ہیں, اور اس میں سب سے پہلا رائٹ جو ہے, حق, وہ ہے جینے کا حق, رائٹ ٹو لائف. ٹھیک, یہ لا کے اندر, کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. ایک ایگزامپل اس کی میں دیتا ہوں کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے شیلا ضیاء ورسز واپڈا کیس, اور آپ اسٹڈی کریں, کانسٹیٹیوشن بھی نہیں پڑھتے تو لیکن پہلا حصہ اس کا ضرور پڑھ لیں جو کہ رائٹس کے بارے میں ہے کہ آپ کو کن چیزوں کا حق حاصل ہے. آپ اس کو سیدھا سیدھا جا کے کیس کریں گے, آپ جیتیں گے کیونکہ کوئی جا نہیں رہا. اچھا, سو وہ کیس یہ کہتا ہے کہ ایک آبادی کے اوپر سے ہائی ٹینشن وائر گزارنا تھا. تو اس کیس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو ہے یہ اگینسٹ رائٹ ٹو لائف ہے ان لوگوں کا جو وہاں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو ترقی ورقی یہ صرف باتیں, ٹھیک ہے, کوئی ترقی نہیں ہو رہی جب تک کہ زندگی, لوگ اور دریا پہاڑ محفوظ نہیں ہیں. اچھا, سو دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو قانون کے اندر موجود ہے وہ اس کا بھی تعلق رائٹ سے ہی ہے, لیکن جب بھی کوئی بڑے پیمانے کا کنسٹرکشن, ٹھیک, یا مائننگ, پہاڑ کھودا جا رہا ہے, زمین کھودی جا رہی ہے, سمندر کے اندر آپ جا رہے ہیں, یا شہر کے اندر بڑی اپارٹمنٹ بلڈنگز بنا رہے ہیں, سو ہر اپارٹمنٹ بلڈنگ جو آپ دیکھیں گے, ہر کمرشل پلازا, ہر بلڈنگ جو آپ دیکھیں گے, اس کو ایک خاص اپروول چاہیے جس کو کہتے ہیں انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ. یعنی وہ ماحول پہ اور لوگوں پہ کیا برا اثر چھوڑے گی, اس کی چیک لسٹ ہے باقاعدہ, یہ قانون کا حصہ ہے. اور چیک لسٹ جب آپ نے بنا لی تو وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ نقصان نہ پہنچ رہا ہو. ٹھیک, سو اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں بایولوجی آ جاتی ہے, کیمسٹری آ جاتی ہے, اس کے اندر ٹریفک کا نظام آ جاتا ہے, کہیں گٹر کا نظام اوور لوڈ تو نہیں ہو رہا ہے, پارکنگ کی وجہ سے پارکنگ ہے یا نہیں, باہر تو نہیں رش لگ جائے گا. ٹھیک, اچھا, سو یہ قانون موجود ہے, اور اس کا ایک اور حصہ بھی ہے, اور وہ حصہ ہے پبلک ہیئرنگ. کیونکہ قانون جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے ہے, وہ آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ کو کورٹ میں جانا پڑے گا, لیکن اس کو کلیم کرنے کے لیے خود بخود نہیں مل جائے گا, خود بخود کچھ بھی نہیں ملتا. تو جب EIA کا قانون بھی موجود ہے تو پھر یہ پہاڑ کیسے کاٹا جا رہا ہے, اس کا EIA پہلے ہوگا. اگر جوہر کا پل بن رہا ہے اس کا EIA پہلے ہوگا, کریم آباد کا انڈر پاس بن رہا ہے اس کا EIA پہلے ہوگا, اگر ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے اس کا EIA پہلے ہوگا. ٹھیک, جوہر کا EIA ہوا ہی نہیں ہے, مرتضی بابا صاحب نے بنوایا ہے. کریم آباد کا بعد میں خیال آیا کہ چلو کروا لیتے ہیں, اب
कम से कम जो जौहर पे सुनने को मिला वो ना सुनने को मिले। ठीक, मलिर एक्सप्रेस वे में आबादियाँ भी जो है वो मुनहदिम कर दी गई। खुद मलिर एक्सप्रेस वे जो है दरिया के अंदर से गुजर रही है 40 किलोमीटर, उसका EIA 800 पेज का इंग्लिश में था। और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि उस इलाके के लोग 800 पेज का जो इतनी मोटी किताब इंग्लिश की पढ़ के और फिर पब्लिक हियरिंग में जाएंगे। पब्लिक हियरिंग इस एक्सरसाइज का हिस्सा है जिसमें कि लोग आते हैं और अपनी शिकायत बयान करते हैं। अब पैनल में जितने रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उस प्रोजेक्ट के, उनका होना लाजमी है, जो कि अक्सर नहीं होते हैं, और वो शिकायत को सुनते हैं और उन पे लाजिम है, ठीक है, उनकी ड्यूटी है कि वो या तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे कि ये मसला नहीं हल हो रहा, ये बल्कि ज़्यादा खराबी पैदा कर रहा है, या तरमीम करेंगे प्रोजेक्ट में कि शायद अगर इसको हम यूं से यूं कर दें तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, ये डिज़ाइन चेंजेस वो उसके अंदर कर सकते हैं। पब्लिक हियरिंग का एक एक सवाल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इस प्रोसेस को भी मैनिपुलेट कर लिया गया है। कौन करता है? सीपा का इदारा, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। वो पैसे लेके और हर अपार्टमेंट बिल्डिंग, हर बड़ा प्रोजेक्ट उसका जाली डॉक्यूमेंट देती है। ठीक है, वो एक पैसे बनाने की मशीन है, वो पैसों का वैक्यूम क्लीनर है। ठीक है, वो पैसा कहाँ जाता है? पार्टी के लोगों के पास जाता है और शायद आर्मी के लोगों के पास भी जाता है। ये मैंने सवाल किया तो जवाब मुझे यही मिले, मुझे नहीं पता किसके पास जाता है, लेकिन इस डिपार्टमेंट को प्रोटेक्शन मिलती है कि वो कानून को, जो कानून कह रहा है, ऑफिसर्स का काम है कि उसका उल्टा करें, यानी जाली कागज दे दें, उसके बदले पैसे दे दें। तो वो जाली कागज क्या हुआ? वो लाइसेंस हुआ कि जितना चाहे तुम सिंध की ज़मीन को और इसके दरियाओं को तबाह कर लो। आफ्ताब से और डॉक्टर अली मिर्जा से सर, क्योंकि इस बात को मैंने खुद महसूस किया, मैं खुद एक मेडिकल वाटर टेक्नीशियन हूँ। तो सर हम गर्मियों के सीज़न में अगर देखा जाए तो मलेरिया और डेंगू के जो रुझानात होते हैं कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर माहौलियात के तब्दीली में जब चेंज होता है, सर्दियों का सीज़न आता है तो मलेरिया और डेंगू के जो रुझानात है वो बढ़ जाते हैं। रिसेंटली अभी जो बारिश के सीज़न है 8-10 दिन में जो मलेरिया और डेंगू के रुझान है वो और भी बढ़ गए। सर इनके क्या वजूहात है और उसके बारे में आप क्या राय देंगे? डॉक्टर साहब जरा मुख्तसर कीजिए। हिस्सा है, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो टेम्परेचर इवेंट्स जो हैं वो होते हैं। टेम्परेचर इवेंट्स में सैलाब आते हैं, तेज़ बारिशें हो जाएंगी, तो उसमें क्या होगा कि ये आपकी पूलिंग होती है। ख़ास तौर पे जहाँ पानी खड़ा होगा वहाँ पे इसकी अफजाइश होगी मलेरिया की, मलेरिया के जरासीम की अफजाइश होगी। अब देखें, एक आम कमी, बहुत से लोग इदारे अगर काम नहीं कर रहे हैं तो एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जो आप लोग कर सकते हैं कि अगर आपके मोहल्ले में कहीं पानी खड़ा हो गया है और उसकी निकासी नहीं हो रही है तो थोड़ा सा केरोसिन ऑयल लेके, मट्टी का तेल जिसको कहते हैं, वो डाल दें, वहाँ उसकी अफजाइश रुक जाएगी और वो नहीं होगा। अदरवाइज़ ये जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, पूल बने हुए पानी के, वहाँ इसकी अफजाइश होगी और आपके यहाँ ये डेंगू और मलेरिया जो है ये इनकी अफजाइश बढ़ती जाएगी। जी मिर्जा, डॉक्टर अजहर अली साहब आप पूछना है। मैं बुनियादी तौर पर राइटर हूँ। अच्छा, यहाँ गुफ्तगू हुई पॉलिसीज़ की, पॉलिसी मेकर्स का भी जिक्र आया, बढ़ती हुई आबादी का भी जिक्र आया, और कम बच्चे खुशहाल घराना, बच्चे दो ही अच्छे, ये सारी गुफ्तगू होती रही। इस तमाम गुफ्तगू के जो हमारे तखातिब हैं वो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं। पॉलिसी मेकर्स की जो रवैया है, जो उनकी सोच है, उसको मैं सवाल नहीं कर रहा, उनके रवैये को, सोच को बताने के लिए एक छोटा सा वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक ज़माने में रेडियो पर प्रोग्राम करता था, उस प्रोग्राम का नाम था, मैं उसका स्क्रिप्ट लिखता था और उनका स्लोगन था बच्चे दो ही अच्छे। तो वो प्रोग्राम चलता रहा, उसकी तकरीबन मैंने 100 स्क्रिप्ट लिखे। उस ज़माने में बेनज़ीर की हुकूमत थी, उनके 2 बच्चे थे और ये स्लोगन था कि बच्चे दो ही अच्छे। इत्तेफाक से उनका एक बच्चा और पैदा हो गया, तो इस्लामाबाद से हमारे पास ऑर्डर्स आया कि ये स्लोगन तब्दील कर दीजिए, अब इसको बच्चे दो ही अच्छे ना कहा कीजिए। तो ये सोच है, ये रवैया है हमारे पॉलिसी मेकर्स का। जी आपका तबसरा आ गया। अगर लास्ट क्वेश्चन, जस्ट लास्ट। मेरा नाम है जमाल मुजीब, PhD का स्टूडेंट हूँ सर। शोबा उर्दू यूनिवर्सिटी और मलिर यूनिवर्सिटी
को बहुत मुबारकबाद कि आपने बहुत अच्छा यहाँ माहौल बनाया है। आप सबका भी शुक्रिया, आपने बड़े तहम्मुल से सुना। मेरा सवाल है अपने आप से भी और आप सब से भी कि शजरकारी बहुत अच्छी चीज़ है। दरिया साहब ने कहा, वो कुर्रतुल ऐन हैदर कहती भी हैं कि जी हर हमारा कल्चर दरिया से निकला, उनके 4 अदवार हैं, हर किरदार दरिया से शुरू होता है। अब उस दरिया की सफाई की ज़रूरत है, ठीक है। शजरकारी के साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आबियारी है। हमारे यहाँ पानी बिकता है, मैं दरख्त को लगाऊं, उसको पानी कैसे दूं? मुझे बताइए। मैं ज़रा सा जी देखिए, ये वाला जो आपने सवाल किया ना, ये हमारे यहाँ हर आम आदमी का सवाल है जिसको ये काम नहीं करना है। उसका सबसे पहला काम ये, सर मेरी बात सुन लीजिएगा, मुझे बैठ जाओ, मेरी बात सुन लीजिएगा, जरा मेरी बात सुन लीजिए। मेरा 2015 की हीट वेव के बाद ये तजर्बा है कि जिस शख्स को ये काम नहीं करना होता है वो ये सवाल करता है कि साहब मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है, मैं दरख्त को पानी। बहुत जबरदस्त पॉइंट आ गया, आप सुन लीजिए, पॉइंट आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको नहीं कह रहा मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता आप अपने ऊपर नहीं ले जाइए। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ जो शजरकारी होती है उसके लिए चूँकि गवर्नमेंट का या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, मैं उनसे 10 मरतबा ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि कोई एक ऐसी हेल्पलाइन बनाने जिस पे आदमी फ़ोन करके ये पूछ ले कि अगर मैं पौधा लगा रहा हूँ तो उसको कितनी बाल्टी पानी की ज़रूरत है। उसको बाल्टियों की ज़रूरत नहीं है, 1 लीटर की जो ये बोतल है इसके अंदर पानी भर के अगर आप एक छोटा पौधा लगाते हैं तो दिन में 2 से 3 मरतबा देना है। मेरा ख्याल है पॉइंट मुजीब का क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। तो इसलिए जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कुफर टूटा खुदा खुदा करके किसी लड़की ने सवाल किया। जी जी और मैं फेडरल रूरल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मेरी एक रिसर्च के मुताबिक 2022 में दुनिया का सबसे छोटा दिन था जो कि 22 जून को था। 1.58 मिली सेकेंड वो दिन बाकी दिनों के मुकाबले में छोटा था, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा दिन था जो सबसे छोटा हो। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि उस साइंटिस्ट का इस बारे में मुकम्मल तौर पे फिलहाल कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो एक फिजिक्स का रूल है कि पोलर सिस्टम में हमारे जो भी आइस है वो पिघल रही है और उसका मास जो है वर्ल्ड के सेंटर में आ रहा है। तो फिजिक्स का एक रूल है कि जैसे ही मास सेंटर में आता है तो रोटेशन तेज हो जाती है। तो ये तो नेचुरल चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर अगर हम शजरकारी भी कर रहे हैं तो उससे कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे बात की गई कि आबादी अगर कम होगी तो हमारे क्लाइमेट में चेंज आएगा या जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंज आएगा। जब ये नेचुरली ये चीज़ें हो रही हैं, रोटेशन अर्थ की तेज हो रही है डे बाय डे, तो ये चेंजिंग इन सारी चीज़ों से कैसे? मेरा ख्याल है कोई साहब इसको आप रिस्पॉन्ड करें। देखिए, बहुत से अवामिल ऐसे हैं कि इस वक्त चूँकि हम माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली के दौर से गुजर रहे हैं, तो एक चीज़ और आई है। पहले एक होता था कि जी प्रेडिक्शन, जिसे हम कहते थे कि अच्छा जी आने वाले वक्त में ये वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन अब एक नई चीज़ शामिल हुई है, इसको कहा जा रहा है गैर यकीनी कैफियत। तो आपने जो बात की, जो वाक़या आपने बताया, जो वक़्फ़ पज़ीर हुआ, वो हमें एक गैर यकीनी, उस गैर यकीनी कैफियत की तरफ ले जाता है, जिससे लेकिन मज़ीद तहकीक के दरवाजे खुलते हैं। अब हमारे यहाँ सिलसिला ये है कि हम अगर पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे बात करें तो हम जो हमारे पास जो ग्लेशियर पिघल रहा है, जिसको ग्लोफ कहा जाता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, हम तो उस सैलाब को ही नहीं संभाल पा रहे कि हम किसी नेशनल लेवल पर जो है किसी या इंटरनेशनल लेवल पर किसी ऐसी रिसर्च का हिस्सा बने जो कि पूरे ग्लोब को कवर कर रही है। क्योंकि मैं जोग्राफिया का तालिब इल्म हूँ, तो बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। ये सिलसिला ज़रूर है कि इतनी कमी हुई और इस पर दुनिया के जो मुहक्किकीन हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो देखना ये है कि हमारा बुनियादी मसला क्या है। हमारे पास ये 2022 का जो फ्लड आया है, इससे पहले 2000 ये तो बारिशों के सबब था, लेकिन 2010 वाला जो सैलाब था, ये इसकी बुनियादी वजह ये थी क्योंकि हमारे पास ग्लेशियर की एक बड़ी तादाद जो है यकायक पिघल गई थी, वहाँ पे दर्जा हरारत। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखें कि हम चूँकि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, हम समझते हैं कि जी 5 डिग्री 6 डिग्री दर्जा हरारत बढ़ेगा तो शायद यही गर्मी है,
وہاں پہ کہا جاتا ہے اگر 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا درجہ حرارت ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر, وہ کہتے ہیں جی یہ گرمی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں, ڈفرینٹ کانٹیکس ہیں, تمام کانٹیکس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو بات کی وہ گلوبل یا عالمی پیمانے پر تو کنسیڈر کی جاتی ہے, لیکن شاید ہی کسی نے اس کو اس نیشنل اسکیل پر نوٹس کیا ہو یا کوئی اس پر بات کی جا رہی ہو. لیکن ہم جو ایڈریس کر سکتے ہیں اس وقت وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے یہاں جو گلیشیئر موجود ہیں اس کی زندگی کتنی ہے, اور اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ تمام پینلسٹ, یہ PECHS میں ہیں. تو جب آپ لوگ چاہیں اپنے ٹیچر سے رابطہ کیجئے یا آپ لوگ لکھ کر دیجئے تو ہم ان کو بلائیں گے, اور پھر جتنے بھی آپ کے کویسچنز ہیں آپ کیجئے, کیونکہ ابھی 2 سیشن ہمارے ریمیننگ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں وقت کو بھی دیکھنا ہے, صرف یہ لاسٹ سیشن نہیں ہے بلکہ اس کے بعد 2 مزید سیشن ہیں, تو ان کو بھی ہمیں وقت پر ختم کرنا ہے. اب جو ہے میں ڈاکٹر رضوانہ جبی سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور باقی کی کارروائی جو ہے وہ آگے چلائیں. سوری, ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ہیلتھ کے حوالے سے کسی کے کوئی سوالات رہ گئے ہیں تو ایک تو ہمارا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جو ہے وہ آپ کے بہت سے ایشوز, آپ وہاں پہ آئیں اور اپنے ہم سے ذکر کریں, بیان کریں یا رائٹنگ دیں. ہیلتھ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن انشاءاللہ کوشش کرے گا اس کو ریزالو کرنے کی. اگر نہیں آ سکتے ہیں تو آپ, میں جنرل سیکریٹری ہوں اس کا, میرا نمبر نوٹ کر لیں, آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی مجھ سے جو ہے رابطہ کر کے اپنا ایشوز جو ہیں یا کویسچن جو لوگ نہیں کر سکے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو 0345 28 44404 ایسے ہمارے بچے جو ہیں جو بیچارے ابھی سوال کرنے سے رہ گئے ہیں یا ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں ہیلتھ کے حوالے سے. ڈسٹریبیوشن کے لیے میں درخواست کروں گی ڈاکٹر یاسمین سلطانہ صاحبہ, صدر شعبہ اردو, آپ اسٹیج پر تشریف لائیں, اور پروفیسر ڈاکٹر سید ٹیپو سلطان صاحب, سر آپ پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ شیلڈ ڈاکٹر مرزا علی اظہر, کوآرڈینیٹر سٹیزن الائنس کراچی. جناب یاسر حسین, ڈائریکٹر کلائمیٹ ایکشن سینٹر کراچی. جناب محمد توحید, ایسوسیٹ ڈائریکٹر کراچی, اربن لیب, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی. جناب ڈاکٹر سہیل محمود, صدر شعبہ اردو, جناح یونیورسٹی برائے خواتین. جناب محمود عالم خالد, صدر فروزہ. اور ہمارے پینل ڈسکشن اجلاس اول کے ماڈریٹر جناب ڈاکٹر اصغر علی دشتی.